خیرت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، علماء کرام اور وائل پاڑ کی جامعہ مسجد کے تمام مصلی حضرات، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ نے ہمیں ماہ رمضان میں زندگی عطا فرمائی ہے۔ دنیا کی زندگی اور دنیا کی حیثیت اللہ کی نظروں میں لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک کوڑے دان پر آپ کا گزر ہوا۔ کوڑے دان میں ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی تھی، مری ہوئی بکری۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے دیوانوں، بتاؤ اس مری ہوئی بکری کی کوئی قیمت ہے؟ اس مری ہوئی بکری کی کوئی حیثیت ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو مری ہوئی بکری ہے، کھانے کے لائق نہیں ہے، اس کا چمڑا بھی کسی کو پسند نہیں آیا، بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں، تبھی تو لوگوں نے لا کر اس کو کوڑے دان میں پھینک دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، یہ جو ساری کائنات ہے، چاند ہے، سورج ہے، زمین ہے، آسمان ہے، درند ہے، پرند ہے، چرند ہے، سمندر ہے، جنگلات ہیں، دنیا میں پائے جانے والے خزانے، ہیرے، موتی، جواہرات، چاندی، ساری دنیا کی مال و دولت
ان سب کی حیثیت بھی اللہ کی نظروں میں اس مری ہوئی بکری کی حیثیت کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو دنیا کی زندگی بالکل بے قیمت ہے، بے حیثیت ہے، اور یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ انسان جب دنیاوی اعتبار سے کسی جگہ امتحان میں جاتا ہے، ہمارے بچے اسکول میں پڑھنے والے ہیں، کالج میں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ہیں، جب یہ بچے امتحان حال میں جاتے ہیں تو ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ کب کب وقت پورا ہو جائے اور پیپر کمپلیٹ کر کے میں کب کب اس امتحان حال سے باہر نکل کر کے آؤں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ لوگوں نے امتحان دیا ہوگا اسکول میں، اندر جاتے ہوئے بھی دل نہیں چاہتا، اندر جاتے ہیں کڑھن کے ساتھ جاتے ہیں، چلے گئے اور بڑی کاہلی کے ساتھ وہ پیپر لیتے ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ جلدی وقت پورا ہو جائے اور میں یہاں سے باہر نکل کر کے آ جاؤں۔ تو دنیا بھی ایک امتحان کی جگہ ہے۔ دنیا میں دنیا کی حیثیت کو جاننے والا وہ کیا سمجھتا ہے؟ میں جتنا جلد ہو سکے دنیا کی زندگی کو کمپلیٹ کر کے آخرت میں چلا جاؤں۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے، فتنوں کی جگہ، فساد کی جگہ، لڑائیوں کی جگہ، جھگڑوں کی جگہ، باپ بیٹے کے لیے انصاف نہیں کرتا، بیٹا باپ کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، بھائی بھائی سے لڑتا ہے، پڑوسی کی لڑائیاں اور مختلف قسم کے جھمیلے، بیماری ہے، ہسپتال ہے، پولیس اسٹیشن ہے، دماغ میں ٹینشن ہے، کبھی فنکشن ہے، کبھی کوئی اور مصیبت ہے کہ نہیں؟ تو دنیا کی زندگی جتنی جلدی کمپلیٹ ہو جائے، اس کو مکمل کر کے آخرت میں جا کر آرام سے سو جائے۔ بلکہ بعض دفعہ تو یہ تو اچھے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں میں، بعض دفعہ جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے اس قدر تنگ آ جاتے ہیں کہ میری زندگی بالکل بیکار ہے، یا کوئی آدمی بیمار ہے تو وہ اس قدر اپنی بیماری سے عاجز آ چکا ہوتا ہے، اٹھے تو بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھے تو اٹھ نہیں سکتا، شوگر ہے، بی پی ہے، کینسر ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بیماری ہے۔ آدمی اپنی بیماری سے عاجز آ کر 10 سال بیماری کی صعوبتیں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے کرتے ایک دم مایوس ہو کر بولتا ہے، اے اللہ تو مجھے موت دے دے تو بہتر ہے، تاکہ میں قبر میں چلا جاؤں، چاہے تو مجھے وہاں جہنم میں ڈال دینا، لیکن اس بیماری سے تو چھوٹ جاؤں گا۔ تو دنیا کی زندگی ایسی ہے، اس کے باوجود، دنیا کی زندگی کے باوجود آخرت جو کہ ایک اچھی جگہ ہے، ہر آدمی وہاں جانا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے۔ کون آئے؟ ذرا زور سے بولے تو وہ شیطان ماموں بھاگ جاتا۔ شیطان کو تو اللہ نے رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی قید کر کے سمندر کے تہ میں ڈال دیا ہے، لیکن شیطان نے سب کو ٹریننگ کر کے چھوڑ دیا ہے نا۔ 11 مہینے ہم نے ٹریننگ دیا انہیں۔ کتنے مہینے حضرت؟ کیا بھی کھائے نہیں، پیچھے سے بھی ذرا بولے تو کیا بھی برا سمجھو ان کو۔ بیان نہیں ہے، کلاس ہے، کلاس، آپس میں کانورزیشن ہے۔ آپ سب بڑے ہیں الحمدللہ، آپ سب کی میں عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے،
تو کچھ ہمیں یہاں سے سیکھ کر کے جانا ہے کہ نہیں؟ 11 مہینے شیطان نے ٹریننگ دی ہے، وہ اصلی شیطان چلا گیا، اس کے جو ٹرینڈ سٹوڈنٹس ہیں وہ سب موجود ہیں، سب سے بڑا شیطان یہاں بیٹھا ہے اور چھوٹے چھوٹے شیطان ادھر ادھر بیٹھے ہوئے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو شیطان کو بھگانے کے لیے کیا کرنا، بیچ بیچ میں تھوڑا بلند آواز سے بھی ایک آدھ جملہ بولتے رہنا ہے. جاگتے رہیں گے سنیں گے تو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی، سوتے رہیں گے سنیں گے. پیاز کھانا حرام بولے تو پیاز کھانا حرام کر کو کون کی سن لی آگتے. گھر کو جاگو گھر میں ہے سو پیاز پورا اٹھا کے سڑ ڈالا. بھائی کو آکو کیا آیا سے مردوانے کو روگ، جمعہ کی نماز پڑھ لے جاتا ہوں گھر کو مسجد کو گیا سو آتا آتا کوسا دیوانہ کتا کاٹ ڈالا ہے کہ اسے گھر میں ہے سو پیاز پوری اٹھا کے سڑ ڈالتا ہے. اولی چیئے دلندر کا زمانہ ہے، 80 روپے کلو ہے، ٹمیٹے دیکھے تو 50 روپے کلو ہے، پیاز پوری اٹھا کے سڑ ڈالا. عید کا بھی دن قریب آ رہا ہے. تو بیوی نے اس سے پوچھا کیا بھائی کیا ہوا تم نا پوری پیاز اٹھا کے سڑ ڈالینا؟ کہ کیا معلوم تو بھائی کو تو گھر میں ہے کیا معلوم نہیں، میں مسجد میں گیا ہوں، بڑے حضرت اتنی لمبی پگڑی والے بیان میں بولے ہی پیاز کھانا حرام کہتے، اتنے دن ہمیں پاپ کرتے تھے، آج منجے کو سمجھ میں آیا ہے، آج کے بعد گھر میں پیاز کا ڈلہ اس کی باز بھی نہیں آنا. وہ بھائی کو حیران پریشان، پوری زندگی ہمیں پیاز کھا دیا ہے، انہیں کون سے مولوی صاحب آ گئی بابا پیاز کھانا حرام بولتے ہیں. گھر کو بھائیکاں کی ٹیم پوری ملنے کو حضرت کے گھر کو چل گئے. حضرت جمعہ نماز پڑھا کو گھر کو جا کو بسم اللہ گھر کو نوالا منہ میں رکھ لیتے ہیں. وہاں دیکھے تو بھائیکاں سبھی لائن میں آ گئی گھر کا. نہیں کیا رے بابا بھائیکاں پورے آ گئی نا مہیلا سنگم کر کو پریشان. امام صاحب آ کو کھانا چھوڑ ڈال کو پوچھے کیا مانگا تو کیا کہ تمہیں بیان میں بولے گا نا حضرت کا. تو حضرت پریشان پسینہ پسینہ کیا بول ڈالے بابا میں گھر بھائیکاں کے بارے میں کیا بھی ٹاپک نہیں تھا نا آج بیان میں. نہیں تمہیں کیا کہ پیاز کھانا حرام ہے اگر بولے گا تینا کا. تو حضرت سوچے نہیں ماں میں پیاز کھانا حرام بولا نہیں، پیاز کھانا حرام ہے بولا سو گا. تو ہمارا مردوانہ ایسا سو کو کیا تو بیان سنا ہے گا کہ گھر کو سو واپس چلے گا. تو سو کر اگر بیان سنیں گے تو کیا ہوگا، پیاز کھانا حرام کا تو پیاز کھانا حرام سمجھ لیتے. یہ گرم گنڈے کے پاس کھیڑے میں کڑپا ڈسٹرکٹ میں کسی جگہ، ابھی مجھے صحیح سے وہ گاؤں کا نام یاد نہیں، کافی سال پہلے تقریباً 2007 14 سال پہلے ایک بڑے میاں حضرت کی عمر کے، میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے آ کر کے نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا ایسا بیان کرنا ویسا بیان کرنا، اپنا ایکسپیرینس. عام لوگ بھی آپ جیسے جو اردو ٹیچرز ہوتے ہیں اور مسجدوں میں اکثر آنے جانے والے ہوتے ہیں، بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں، ان کی باتیں بھی ہم جیسے مولوی صاحبان سننا. میں بڑا مولوی کا تو کیا بھی نہیں، سب کی بات سننا، اسٹوڈنٹاں کی بات بھی سننا، بڑوں کی بات بھی سننا. تو حضرت مجھے نصیحت کیے تھے کیسے کیسے مسجد میں مولوی صاحب رہتی گھر کو کوسے کی بھائی کو ایک منت مان لی گئے. منت کیا کر کو میرا فلاں کام اگر پورا ہو گیا تو میں ہمارے مردوانے سے، ان کا مردوانے آپ کو مسجد میں حضرت کر دے نماز پڑھانے والے، میں ہمارے مردوانے کے ہاتھ سے مسجد میں ڈھول بجانے خرماتوں گھر کو. وہ کیا ہوا، اس کی منت پوری ہو گئی، چند دنوں میں اس کی منت پوری ہو گئی. تو اس نے اپنے شوہر سے کہا ابھی کل یا پرسوں جمعہ آنے والا ہے، آپ کو مسجد میں ممبر کے پاس کھڑے ہو کر 2-4 منٹ ڈھول بجانا ہے. انہیں پریشان حضرت کون سی کر لے گیا کہ یہ دلندر کو انہیں مسجد میں ڈھول بجا بولتے ہی متولی صاحب میرے سر کے اوپر مسل بھنڈا بجاتی پھر مقتدیٰ پورے مار کو بھگاتی ایسا کر کو. لیکن بیوی ماننے والی نہیں، بیوی ایک دم کٹر. اس نے کہا آپ کو یہ کام پورا کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. میں نے منت مان رکھی ہے، میری منت پوری ہونا، نہیں تو گھر میں آنے دیتے نہیں. اب پورا بھائیکاں کا چلتا ہے سو مردوانے کا کیا بھی نہیں. آفس سے 1 تاریخ کو دھرما لے لگا کو گھر میں جمع کرا لنا، وہاں سے لے لگانا یہاں جمع کرا لنا. پھر وہاں سے ہمیں وہاں آفس میں ایسا منگ لیتے نا ایسا منگ لیتے رہنا ڈیلی خرچہ کے واسطے. بہرحال تو
وہ امام صاحب سوچا کیا کروں اس کی منت پوری کرنا اور مسجد میں متولی سے اور ذمہ داروں سے اور دوسرے حضرات سے بھی اپنی جان بچانا، اللہ نے ان کے دماغ میں بات ڈال دیا ایسا کر لے گا۔ بہرحال وہ جمعہ کے دن آئے بیان کرنے کے لیے، وہ رومال میں لپٹ لے کو ڈھول لے لگا کو ممبر کھڑے رکھ لیے، وہ اوپنلی لائے نے۔ بیان کا ٹاپک کیا حضرت کا؟ میوزک حرام ہے، اور لوگوں کو شہروں میں جو رہتے ہیں ان کو میوزک کیا ہے معلوم، لیکن گاؤں والے میوزک کیا ہے جانتے نہیں۔ گاؤں والوں کے لیے سب سے بڑی میوزک کیا؟ ڈھول ہے، ڈھول بجانا بھی حرام ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، دیکھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں، ڈھول پکڑ لیا ہاتھ میں حضرت، ایسا بجے تو بھی حرام ہے، ایسا بجے تو بھی حرام ہے، دو ہاتھاں سے بجے تو بھی حرام ہے۔ ایسا کر کو مسجد میں حضرت ڈھول بجا ڈالے، باہر بھائی کو مائک میں سے آواز سن لی، خوش ہوگی، منت پوری ہوئی۔ تو بہرحال ایسے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ایسی مختلف قسم کی عورتیں ہوتی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، سوتے سوتے اگر بیان سنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ غلطی ہو جائے گی، اس لیے جاگ کر کے سننا ہے۔ ہم نے وقت نکالا ہے تو اس کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت ہم آپ کی روح نکالنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی آدمی کے پاس روح نکالنے کے لیے ملک الموت جاتا ہے تو نو ایڈمیشن، نو پرمیشن، نو سلام، نو تھینکس، ڈائریکٹ آ کر اٹیک کر دیتے ہیں۔ لیکن حضرات انبیاء علیہم السلام کا مقام اتنا بڑا ہے، نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن۔ ملک الموت اگر جائے گا روح نکالنے کے لیے کسی بھی پیغمبر کے پاس تو سب سے پہلے اجازت لے کر کے جائے گا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں آ سکتا ہوں، آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں، سلام کر کے جانا، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر کے جانا۔ اجازت مل جائے تب ان سے بولنا کہ حضرت آپ کا وقت آ گیا ہے، میں ملک الموت ہوں، آپ کو لینے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملک الموت نے کہا تو حضرت نے کہا کیا بھائی میری جان لینے آئے ہو؟ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے۔ جاؤ اللہ سے جا کر کے کہو کیا کوئی دوست اپنے دوست کی جان کو نکالنا چاہتا ہے؟ کیا کوئی دوست اپنے دوست کی جان کو لینا پسند کرتا ہے؟ اب ملک الموت کے پاس کیا ہے؟ نو آنسر۔ بالکل ایسا سوال پوچھ لیا ہے کہ اس کا جواب دینا ملک الموت کے لیے مشکل ہے۔ ملک الموت گئے اللہ کے پاس اور کہا حضرت وہاں تو ڈیبیٹ چل رہا ہے، اے اللہ وہاں تو ڈیبیٹ چل رہا، میں گیا روح قبض کرنے کے لیے، ادھر سے تو انٹراگیٹو کوشچن آ گیا، اب میں کوئی جواب ہی نہیں دے پایا۔ وہ کہہ رہے ہیں کیا کوئی دوست اپنے دوست کی جان لینا پسند کرتا ہے؟ اللہ نے فوراً جواب دیا جاؤ میرے خلیل سے کہو کیا کوئی دوست اپنے دوست کے پاس آنا پسند نہیں کرتا ہے؟ کیا کوئی دوست اپنے دوست کے پاس آنا پسند نہیں کرتا ہے؟ ملک الموت آئے اور حضرت کو سنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابھی میری روح قبض کر لو، میں اپنے یار سے، اپنے محبوب سے، اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو آخرت ایسی چیز ہے کہ اولیاء اللہ، حضرات انبیاء، صحابہ کرام، نیک لوگ آخرت میں جلدی جانا پسند کرتے ہیں، دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ ان سب کے باوجود ہمارے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، 2 مہینہ پہلے ہی دعا مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، اور رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما۔
اب سمجھ میں آیا پوائنٹ؟ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو پوائنٹ؟ دنیا کی زندگی بالکل بیکار، اولیاء اللہ، پیغمبر سب آخرت کی طرف ہمیشہ ان کی توجہ ہوتی ہے، اللہ سے جتنی جلد ملاقات ہو جائے وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود تمام نبیوں کے سردار رجب کا مہینہ آ جاتا تو رمضان تک زندگی کو اللہ سے مانگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان معمولی مہینہ نہیں ہے۔ سال بھر کے 11 مہینے ایک طرف، ماہ رمضان ایک طرف۔ ماہ رمضان سحری اور افطاری کی برکتوں کو لانے والا مہینہ، سحری کے وقت میں آپ کی دعاؤں کو قبول کرانے والا مہینہ، تہجد کی نماز والا مہینہ، اور افطار کے وقت میں آپ کی دعا قبول کرانے والا مہینہ، اور 20 رکعت تراویح میں اللہ کا کلام پڑھنے اور سننے والا مہینہ، رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کی چوکھٹ میں آ کر کے اپنا سر اور پیشانی کو ٹیک دینے والا مہینہ، تاک راتوں میں جاگ کر پرائیویٹ میٹنگ کر کے اللہ سے اپنی حاجات کو طلب کرنے والا یہ مہینہ ہے، غریبوں پر اپنا مال صدقہ خیرات کر کے ان کی دعائیں لینے والا مہینہ، افطار میں محلے والوں پر اور غریبوں پر اپنا مال خرچ کر کے ان کی دعاؤں کو لینے والا یہ مہینہ ہے، معمولی یہ مہینہ نہیں ہے۔ رمضان ایک ہے لیکن مجموع العبادات ہے، بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ۔ رمضان میں جسمانی عبادتیں بھی ہیں، رمضان میں مالی عبادتیں بھی ہیں، رمضان میں فزیکل پریئرز بھی ہیں، اسپریچول پریئرز بھی ہیں۔ ماہ رمضان ایسا برکت والا مہینہ، آپ کی ایک نیکی کو 70 گنا میں بدل دینے والا، آپ کی ایک نیکی کو 70 گنا بدل دینا والا مہینہ، اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرانے والا یہ مہینہ ہے، بڑا عجیب و غریب مہینہ ہے۔ اور ہر رات میں اللہ پاک ہزاروں لاکھوں لوگوں کی بخشش کے فیصلے کرتا ہے، ایسا یہ برکت والا مہینہ۔ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ رمضان میں قبرستان میں قبر کا عذاب بند کر دیا جاتا ہے، نو عذاب پورے مہینے میں۔ بلکہ بعض ضعیف روایت میں آیا ہے اگر کوئی مسلمان ماہ رمضان میں مر جاتا ہے تو قیامت تک اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ ماہ رمضان کی اسپیشلٹی ہے وہ، چاہے وہ مسلمان نمازی ہو یا بے نمازی ہو، چاہے گنہگار پاپی کیوں نہ ہو، رمضان میں اگر وہ مر گیا، فطری موت، سوئیسائڈ نہیں فطری موت، رمضان میں اگر کوئی مر گیا تو اللہ نے ہی اس کو موت دی ہے نا، اس کا کوئی عمل اللہ کو پسند آیا ہوگا اور اس کو قبر کے عذاب سے بچانا چاہا ہوگا تو رمضان میں اس کو موت دے دیا، قیامت تک اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ ہاں، گنہگار آدمی اگر رمضان میں مر گیا، بے نمازی، شرابی، کبابی رمضان میں مر گیا، قبر کے عذاب سے تو بچ جائے گا، قیامت میں باقی حساب لے لے گا۔ لوگوں کے جو حقوق ضائع کیے ہیں اور جو نماز نہیں پڑھا تھا، شراب وغیرہ پیا تھا، وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہمارے میں سے بعض کیا، کون تو مر گیا تو بھی اس کے پیچھے پڑ جاتے، زندگی بھر اس کے پیچھے پڑے رہتے، انہیں ایسا انہیں ویسا، اٹھا تو اشکال، بیٹھا تو اشکال، انہیں دکان کو جاتا رہے تو دیکھ رہے کہاں کی جاتا ہے، شام کو دیکھ رہے ہیں شام کو آتا ہے کہاں سے۔ لوگوں کا مزاج ایسا ہے، حتیٰ کہ جنازے میں وہ سوار ہو گیا، قبرستان جا رہا ہے، دیکھ دلندر مر گیا، دیکھ جاتا ہے، دیکھ مر کر 1 سال ہو گیا، قبرستان جاتے ہوئے اس کی قبر کی طرف نظر پڑ گئی، ایسے وہ قبر ہمارے گھر کے پاس تھا نا، انہیں چنے
مرنے کے بعد بھی اس کو نہیں چھوڑتے. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ زندگی میں تو منع ہی کیا ہے لوگوں کی برائی کرنے سے، موت کے بعد بھی فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو. اس کا اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو عذاب دینا یا جنت میں داخل کرنا اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، میرا کیا لینا دینا اس سے. جو کچھ اس نے کیا اللہ کو جواب دے رہا ہے، میں اپنا حساب دے. آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، ہر آدمی اپنی فکر کرے. ابھی اگر مجھے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، کیا میں اس لائق ہوں کہ اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے کھڑا ہو سکوں؟ ایک اللہ والے دعوت میں گئے. آپ لوگ سن رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ پاک خوب آپ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے. اللہ والے بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ عبرت اور نصیحت ہوتی ہے. ایک جگہ ایک سیٹھ صاحب نے دعوت میں بلایا سب کو، اللہ والے کو بھی بلایا. سب لوگ گئے اندر، حضرت بھی گئے اور حضرت کونے میں بیٹھ گئے اور باقی جتنے لوگوں کو کھانا تھا سب نے کھا لیا. حضرت جو ہے کونے میں بیٹھ کر کے وہ اپنے ساتھ میں ایک سوکھی روٹی لائے تھے وہ کھا لیے. لوگوں نے کہا حضرت مرغا ہے، بریانی ہے، وہ پکوڑے ہیں، یہ ہے وہ ہے، کھاؤ. نہیں با اتخیت بس سوکھی روٹی کھا لیے. حضرت باہر آئے سب، اب حضرت کو باہر بھیج رہے ہیں تو حضرت نے کیا کیا؟ ٹھہرو، چولہا جلاؤ. باہر میدان میں گھر کے باہر چولہا منگایا گیا اور جلوایا گیا اور اس کے اوپر ایک بڑا توا رکھا. حضرت نے فرمایا کہ میں نے سوکھی روٹی کھائی ہے، اب میں اس توے کے اوپر کھڑے ہو کر یہ سوکھی روٹی کا حساب دوں گا. کتنی دیر میں نے کھایا ہے اتنی دیر یہاں کھڑا رہوں گا اور وہ روٹی کا حساب دوں گا. 2 منٹ میں 3 منٹ میں حضرت نے کھایا ہوگا. حضرت اتنی دیر توے کے اوپر کھڑے ہو کر اتر گئے. باقی لوگوں سے کہا تم نے کیا کیا کھایا ہے کھڑے ہو کر کے صرف نام گنوا دو. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو ہم سے نہیں ہو پائے گا، توے کے اوپر کھڑے ہونا، گرم گرم توا ہے، آپ تو چڑھ کر روٹی آپ نے بول دیا اتر گئے، 1-2 منٹ میں ہی آپ اتر گئے اور آپ اللہ والے بھی آپ کو کچھ نہیں ہوا. ہم تو بریانی کھا گئے، سامنے والے کے پلیٹ میں جو بولٹا نٹا تھے سب بھی گھچڑلے کو کھا لیے. شادی میں آج کل اتنا ہوتا ہے، پورے کیا بوکیاں کا سسٹم، بوفے لائن میں رکھ ڈالے ہتی کھڑے کو کھاتے رہنا، یا پھر وہ گول راؤنڈ ٹیبل میٹنگ گول وہ بڑھیا تھی کھانے کے واسطے، سامنے والے کا کوئی خیال نہیں کرتے. انہیں لگا کو رکھتا تھا، انہیں بھی حیران پریشان، انہیں کون رہے، انہیں بڑا خبیث آگے سکا ہے، پورے 12 آدمیوں کا کھانا انہیں ایک جنہ کھا لیتا ہے. کھاتا اس کا بھی نہیں، ہرس ہنگیاں کی ہرس، پیٹ میں کیا بھی بھوک نہیں ہے، خالی ہرس. سامنے والے کو جانا نہیں، میں کھاندے نہیں کھاندے، سامنے والا نہیں کھانا. تو کسی نے بھی توے پر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کی. تو آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ہر آدمی کو اپنا جائزہ لینا کہ میں اگر ابھی مر جاؤں کیا میں اس لائق ہوں کہ اللہ کے سامنے جواب دینے کے قابل ہوں. اگر آدمی اپنے اندر کو جھانکے گا، اگر آدمی اپنے اندر کو جھانکے گا سارا ٹینشن اتر جائے گا. لوگوں کا ٹینشن لیتے ہیں، بازو والوں کی باتیں سنتی، بائکاں کے سنتی، مرد والوں کے سنتی، مسجد والوں کے سنتی، آفس والوں کے سنتی، کچھ بولتے بھی ہیں. اتنی ساری باتیں اس میموری کارڈ میں آئیں گی، ادھر سے وہ وائرس آیا، ادھر سے وہ وائرس آیا، تو دماغ کیا ہو جائے گا؟ کرپٹ ہو جائے گا. جب دماغ کرپٹ ہو جائے گا کام کرنا چھوڑ دے گا. جورو کچھ کیا کیا گالاں دیا آلتا ہے، غصہ آ گئی تو طلاق بھی بولا آلتا ہے. ادھر ادھر کا ٹینشن کیوں لیا؟ کس نے کہا لینے کو؟
اپنا ٹینشن ہی اتنا بڑا ہے کہ اسی کے لیے دماغ میں جگہ نہیں ہے. اپنا ٹینشن لے، میں کیا ہوں، صبح میں اٹھا اب تک میں نے کیا کیا، اب شام کا وقت ہے اب مجھے کیا کر کے سونا ہے، کل مجھے کیا کرنا ہے، گزرے ہوئے کل میں کتنے گناہ کیا، کتنے اچھے اعمال کیا، بیوی بچوں کے لیے میں نے کیا کیا ہے. اپنا جائزہ لے گا، دماغ کا سارا ٹینشن اتر جائے گا. یہ جو بدہضمی ہے، انڈائجیشن ہے اور ہر طرح کی جو بیماریاں ہیں، یہ سب ان کے باتوں کو سن کر ان کا ٹینشن لے کر آنے والی بیماریاں. ڈاکٹراں کو بھی معلوم نہیں آج کل کی بیماریوں کا کیا علاج ہے، چونکہ انہوں تمہارے اوپر ایکسپریمنٹاں کرتے رہتے. یہ ٹیبلٹ کھا لے، وہ ٹیبلٹ کھا لے، کئی کو سار 21 نہ بیماری 15 ٹیبلٹاں گئی کو انہیں دل میں بول لیتا کوسی کی ایک لگ جاتی لے کر 10 پھترا مارے تو کوس کے ایک پتھر لگتا، پھل نیچے جھڑتا ہے. آج کل کے ڈاکٹروں کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سامنے والے میں کیا بیماری ہے. تو بہرحال ہمیں اپنی فکر کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آنے سے 2 مہینہ پہلے ہی دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ مجھے ماہ رمضان تک زندگی عطا فرما، صرف مجھے نہیں بلکہ سب کو عطا فرما. وَبَلِّغْنَا، بلغنی سنگلر، بلغنا پلورل عربی میں. تو اس سے کیا پتا چلا، ماہ رمضان بڑا قیمتی مہینہ. اب یہ ماہ رمضان ہم سوچ رہے تھے کہ ابھی شروع ہوا، ماہ رمضان ایسا لگا کہ ابھی کل ہی ہم نے چاند دیکھا، کل ہی ہم نے تراویح شروع کی ہے، آج پہلا یا دوسرا روزہ چل رہا. لیکن اب کیا ہو گیا، آخری طاق رات بھی آ گئی، 29ویں تراویح بھی ہو گئی. کس قدر بے برکتی ہے. یاتی علی الناس زمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا، سال ایسے گزرے گا جیسا کہ مہینہ، مہینہ ایسے گزرے گا جیسا کہ ایک ہفتہ، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسا کہ ایک دن 24 آورس، اور ایک دن ایسے گزرے گا جیسا کہ ایک گھنٹہ. اور ایک گھنٹہ وہاں میٹنگ میں بیٹھ جاتی ہیں، ایسا لگے گا ابھی 1 ہی منٹ تو ہوا آ کر کے بیٹھ کر. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بیان شروع ہو کے تخت ہوا، بیان شروع ہو کر آدھا گھنٹہ ہو گیا تقریباً، لیکن کیا لگ رہا ہے ابھی حضرت بیان شروع کرے نہیں. لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ کتنا لمبا وقت گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. اتنا لمبا زمانہ گزرا لیکن پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گئے. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، بے برکت والی زندگی ہے. بہت سال گزر جاتے ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ ابھی کل ہی وہ دن تھا، کل ہی میری شادی ہوئی تھی، لیکن 10 سال ہو گئے، بالاں بھی سفید ہو گئے. ہاں ایک زمانہ آنے والا آگے چل کر، برکت والا زمانہ آنے والا ہے. وہ کون سا زمانہ ہے؟ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے. دنیا میں جتنے فتنے فسادات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر اور مساجد کے اوپر، جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان سب کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھیجنے والا ہے. مدینہ منورہ میں وہ پیدا ہوں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے وہ ہوں گے. ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمینہ ہوگا اور خود ان کا نام محمد ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب وہ آدمی آئے گا، اس کے ابا کا نام میرے ابا کا نام جیسا ہوگا، اس کی امی کا نام میری امی کے نام جیسا ہوگا اور خود اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا. وہ آئیں گے 40 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ جائیں گے، طواف کر رہے ہوں گے. وہاں مکہ کے رہنے والے بڑے بڑے بزرگان دین حضرت کو پہچان لیں گے کہ
کہ یہی وہ حضرت ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا کہ یہ دنیا کے اندر انقلاب پیدا کریں گے، ریولوشن، پوری دنیا کا نظام تہو بالا ہو جائے گا، بالکل بدل جائے گا۔ یہی ہے وہ حضرت کا پیچھا کریں گے لوگ، حضرت آپ ہی امام مہدی ہیں، آپ کے ہاتھ ہم بیعت کریں گے۔ تو حضرت منع فرمائیں گے، آسمان سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ فی الارض، یہ اللہ کا خلیفہ ہے دنیا میں، امام مہدی ہے اس کا نام، محمد ہے اس کا نام، مہدی اس کا لقب ہے۔ آسمان سے آواز آئے گی، مسجد حرام میں اولیاء اللہ سنیں گے، 313 آدمی سب سے پہلے حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ 313، طالوت بادشاہ نے، طالوت نامی ایک پیغمبر نے، یا پھر وہ بادشاہ تھے، دونوں قول ہیں، جالوت کو قتل کرنے کے لیے اپنے ساتھ جو ایمان والوں کی فوج لے کر چلے تھے، ان کی تعداد بھی 313، اور قیامت کے قریب حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہونے والے جو سب سے پہلے لوگ ہیں، ان کی تعداد بھی 313۔ اور یہ 313 آدمیوں کا گروپ ایسا ہوگا انبیٹیبل، ہار نام کی چیز ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، جہاں جائیں گے فتح کرتے چلے جائیں گے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جہاں ان کی انٹری ہو جائے گی سب چلو ہٹو پیچھے، کیا امریکہ کیا اسرائیل، مچھر کے پر کے برابر نے ان کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ بڑے بڑے فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، بڑے بڑے نمرود کو اللہ نے لنگڑے مچھر سے مروا دیا۔ یہ کیا امریکہ ہے، یہ کیا اسرائیل ہے، یہ کیا یہودی ہیں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے، کچھ بھی نہیں۔ وقت آ رہا ہے، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، دنیا میں گھومو پھرو، ساری دنیا میں گھومو پھرو، دیکھو کہاں کہاں اللہ کا عذاب کیسے کیسے آیا۔ ڈیڈ سی جا کر کے دیکھو، بلیک سی جا کر کے دیکھو، اور ملک شام جا کر کے دیکھو، ملک یمن جا کر کے دیکھو، خود مدینہ منورہ میں بھی ایک مرتبہ عذاب آیا تھا اللہ کا، اور ایسے ایسے عذاب اللہ کے آئے۔ وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ نے ظالموں کی زمین کو اوپر اٹھایا، نیچے کا حصہ اوپر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، اوندھا زمین پر پٹک کر کے سب کو مارا۔ بڑے بڑے عذاب دنیا میں آئے، جا کر کے دیکھو۔ کیوں عذاب آئے؟ انہوں نے دنیا میں ظلم کیا تھا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی پر بھی اگر ظلم ہوتا ہے اللہ برداشت نہیں کرتا۔ ہاں ٹائم فکس کیا ہوا ہے، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہے، وہ ٹائم آئے گا، سب کا نمبر آنے والا ہے، سب کا نمبر آنے والا ہے، کسی کو اللہ نہیں بخشے گا۔ تو حضرت امام مہدی اپنے ساتھ لے کر کے چلیں گے، وہ لشکر 313 کا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ 7 برس تک دنیا میں مختلف علاقوں کا سفر کریں گے، اور ہر سفر میں کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ 8ویں سال یہ یہودی پریشان ہو کر کے دجال کو پکاریں گے، دجال کو پکاریں گے۔ دجال ملک شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، پہلی مرتبہ اس کا ظہور ہوگا، کوئی اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر چند مہینوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد اصفہان نام کی ایک جگہ ہے، وہاں سے وہ نکلے گا، تب وہ فیمس ہو جائے گا اور اس کے لاکھوں فالوورز بن جائیں گے، اور اس کی رفتار اتنی ہے منتہائے نظر تک اس کا پہلا قدم پڑتا ہے۔
سر اٹھا کر کے دیکھے گا اوپن سپیس میں تو اس کی نظر جتنی دور جاتی ہے اتنی دور اس کا پہلا قدم، اس قدر تیز رفتار کے ساتھ وہ چلے گا، ساری دنیا میں جائے گا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا، اتنا بڑا وہ طاقت والا دجال۔ مگر مکہ مکرمہ میں نو انٹری، ریسٹرکٹڈ فار دجال۔ مدینہ منورہ میں نو انٹری، مسجد اقصی گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، کوہ طور نہیں آ سکتا۔ 4 جگہیں ہیں جہاں یہ دجال پہنچ نہیں پائے گا، باقی سب جگہ جہاں یہ جائے گا فتنہ مچائے گا۔ ایک ہاتھ میں جنت دکھائے گا، مجھے مان لو تو میں تم کو اس میں ڈالوں گا، ایک ہاتھ میں جہنم دکھائے گا، نہیں مانو گے تو اس میں ڈالوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو جنت دکھاتا ہے در حقیقت وہ جہنم ہے، جو وہ جہنم دکھاتا ہے در حقیقت وہ جنت ہے۔ ایمان والے اس کی بات نہیں مانیں گے، وہ اٹھا کر کے جہنم میں ڈالے گا، لیکن وہ وہاں جا کر آرام پائیں گے، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ وہ زندہ کرے گا اور لوگوں کو دھوکہ دے گا، دیکھو میں نے اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا، اندر کیا ہوا اسے نہیں معلوم، لوگوں سے چھپاتا ہے۔ لوگ بولیں گے بہت بڑا چمتکار کا آدمی ہے، اس نے تمہاری بات نہیں مانی تو تم نے اٹھا کر اس کو جہنم میں ڈال دیا ہے، اچھا بھائی ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، تم ہمیں جنت ہی میں ڈالو۔ تو وہ جو ایمان والا مر کر کے زندہ ہوا وہ کہے گا اے دجال اب دوبارہ مجھے مار کے دکھا۔ دجال اب دوبارہ اس کو مارنا چاہے گا، امپاسبل، مار نہیں پائے گا، بس ایک مرتبہ اس کو مارنے کی طاقت اللہ دیتا ہے، دوسری مرتبہ نہیں دیتا۔ جہاں جائے گا فتنہ مچائے گا دجال، زمین کی برکتیں ختم، بارش برسنا ختم، قحط سالی پڑ جائے گی، دنیا بھر کے لوگ عاجز اور پریشان ہو جائیں گے، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی فکر میں ہوں گے۔ حضرت امام مہدی ڈیمسکس آپ نے نام سنا ہوگا، دمشق، اس کی جو جامعہ مسجد ہے، 2 مسجدیں ہیں، ایک ہے جامع اموی، اس میں ایک سفید مینار ہے۔ حضرت امام مہدی وہاں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں گے، فوج کو تیار کیا ہوگا دجال کو مارنے کے لیے، اور مشورے وغیرہ چل رہے ہوں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور مؤذن اقامت کہہ چکا ہوگا، امام مہدی مصلی پر ہیں، مؤذن نے اقامت کہہ دی، اتنے میں کیا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیجے گا، نو سیٹلائٹ، نو ریکٹ، نو فلائٹ، نو ڈرون، کچھ بھی نہیں، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفید مینارے پر اتریں گے، نازل ہوں گے۔ یہ دجال بہت بڑا جادوگر، مسمرزم اس کے پاس ہے، جس کو چاہے گا ہپنوٹائز کر دے گا۔ یہ دجال بہت بڑا جادوگر، آج کل آپ دیکھیے جادو بہت زیادہ چلتا ہے، آج کل میجیشین بہت زیادہ چلتے ہیں۔ دجال کے زمانے میں سائنس ایک دم ترقی کر چکی ہوگی، ابھی کتنی ترقی پر ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، کیسی کیسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے ایک بات بتائی، آپ لوگ اگر سو رہے ہیں تو میں سٹاپ کر دیتا ہوں، جاگتے ہیں، سب جاگتے ہیں کہ پیچھے والے کیا کہ ساؤنڈ آیا نہیں، سب جاگنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے ایک بات بتائی، کیا فرمایا، قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا آدمی اپنے گھر بیٹھے چاند کی خبر کو بھی جان لے گا، پڑوسی کی خبر اس کو نہیں ہوگی۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ ہاتھ میں ہے نا چپا، وہ لے لے ایک بڑھیا دی، پوری دنیا اس میں
इंटरनेट अगर चालू कर दिए, 1 सेकंड बल्कि सेकंड से भी कम वक्त में मैसेज चला जाता है। न्यूयॉर्क 17 घंटे लगते जाने में, दिल्ली में आप फ्लाइट में बैठेंगे 17 घंटे लगते हैं न्यूयॉर्क जाने में। चुपके बोलता ना होगा, हम भी एग्जैक्ट टाइम बोलता हूँ। हमारे क्लासमेट्स हैं न्यूयॉर्क में, मुफ्ती जमील साहब हैं न्यूयॉर्क में, हमारे क्लासमेट हैं। 17 घंटे वो बोलते हैं कि 17 घंटे लगते हैं हज़रत जाने अमेरिका, न्यूयॉर्क जाने में। तो इतना लंबा सफ़र है, लेकिन यहाँ बैठ करके 1 सेकंड में बटन दबाया, फ़ौरन वहाँ कॉल लग गया। वाइल्डपाड़ वाला न्यूयॉर्क वाले से ऑनलाइन बात करता, इन्हें उसका मुंह देखो, उन्हें इसका मुंह देखो, क्या भी नहीं है मुंह में। लोग इस कदर इस मोबाइल से ख़राब हो गए। सामने काबतुल्लाह है, पूरी ज़िंदगी 3 लाख 4 लाख रुपया जमा करने में थपा दिया, पूरी ज़िंदगी का खून निचोड़ करके पसीना बना करके 3-4 लाख रुपया जमा किया और हज को गया और तवाफ़ कर रहा है। तो क्या कर रहा है, वो जेब में से डैमेहा से निकालता मोबाइल, देखो मेरी जोरू तवाफ़ करती है, मेरी बेटी तवाफ़ करती है, देख माँ, ये कहते काबतुल्लाह, देख मैं तवाफ़ करता हूँ, तू यहाँ आया सो गुनाह माफ़ कराने। उल्टा क्या करता है, औरत को दिखा रहा है। अपने घर में जो उसकी बेटी है उसको अपना चेहरा दिखा रहा है, लेकिन उस मोबाइल में उस बेटी का चेहरा आ रहा है। उस बेटी को तवाफ़ करने वाले सब लोग देख रहे हैं। नहीं समझ में आया? काबतुल्लाह के सामने है और गुनाह में मुब्तला हो रहा है। काबतुल्लाह के सामने है, वो ऐसी जगह है, काबतुल्लाह पर नज़र पड़ जाए तो दीवाना हो जाना चाहिए। सारी दुनिया को भूल जाओ, तवाफ़ करते रहो, तवाफ़ करते रहो, यही मौत आ जाए इसकी तमन्ना करते रहो। लेकिन लोग जाते हैं और मोबाइल लेकर खींचते रहते, दिखाते रहते। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस पहले ही बता दिया कि क़यामत के करीब ऐसा ज़माना आएगा कि आदमी अपने घर में बैठकर चाँद की ख़बरों को भी जान लेगा, पड़ोसी की खबर नहीं होगी। मोबाइल में सारी दुनिया को जानता है, पड़ोस के घर में फाका चल रहा है, बेचारों के यहाँ खाने को नहीं है, बीमार है कोई, उसकी कोई खबर नहीं, मालूम नहीं, ना सलाम ना कलाम। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमारे नौजवान मोबाइल में इस कदर ख़राब हो रहे हैं, इस कदर ख़राब हो रहे हैं। मैं तो कई सालों से एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन है वो गोल्डन वर्ड। वो क्या है? सुनहरा लफ्ज़ है। मैं क्या बोल रहा हूँ कई सालों से, जो नौजवान हमारे मोबाइल के पीछे पड़े रहते हैं और गेम खेलते रहते हैं या कुछ और उसमें गड़बड़ करते रहते हैं, याद रखिए ये नौजवान 40 साल आने से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। 40 साल आने से पहले ही घुटनों में दर्द, नज़र कमज़ोर, स्पाइनल कार्ड खबरस्तान चला जाता है, बीवी के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अपने बच्चों को मोबाइल से बहुत दूर रखिएगा, बहुत दूर। 100 मरतबा तस्बीह पढ़ना है। बच्चा को मोबाइल देना नहीं कहते, 1 बच्चा को मोबाइल देना नहीं कहते, 2 100 बार पढ़ना। मोबाइल से हमारे नौजवान तबाह हो बर्बाद हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनको कुछ नहीं मालूम, मोबाइल देख करके मियाँ बीवी क्या करते सब मालूम। माफ़ कीजिएगा आप लोग, हो रहा है कि नहीं हो रहा? बहुत ख़राब चीज़ है ये। चाकू से टमाटर भी काटा जा सकता है, गला भी कट जाता है। तो जायज़ तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बैकांग को क्या, आओ आपा बैठेंगे, बातांग बैठ जाती। अब बच्चा आपको सताता तो क्या करती हूँ, उसके हाथ में वो मोबाइल डालती, नहीं तो वो क्या की टैबलेट कहते हैं, वो पीलक मर जाना सो टैब उठा के डालती, ले ले वाह खेल ले कर। अब बच्चा वो देख ले तो खेलता रहता। एक जगह मैं कपड़ा ख़रीदने गया, इतनी बच्ची है छोटी, इतनी सी बच्ची, मुश्किल से उसकी उम्र 3.5-4 साल की होगी।
اتنا بڑا چپا لے لے کو دکان میں پھرتی ہے ایسا ایسا موبائل لے لے کو. اس کے ابا کو دھنڈلایا میں بھائیکان تو ملے بھائیکان بات کرے تو مارال دی پرپاٹ سے اماں جتن سے رہنا. ان کے ابا کون گھر کو میں دھنڈلایا دکان میں کپڑے کی دکان میں. تو وہ ملا اس کا ابا تھوڑا دور میں کھڑا تھا. میں اسے بلا تمہارے بچی کو ایک برباد کرتے ہیں, کیا ضرورت ہے اسے موبائل دے. نہیں حضرت بات سنتے نہیں بولے. میں بولا دیکھ بھائی برا سمجھو نہ کوئی ایک بات بولتا. میرے ساتھ میں میرا بیٹا بھی تھا, یہ دیکھو سوتا ہے یہاں ہے دستا ہے 4-5 سال کی عمر ہے. یہ بھی میرے ساتھ تھا کپڑے کی دکان میں. میں نے اس سے کہا اس بچے کو موبائل سے دور رکھنے کے لیے میں نے 10,000 تقریباً خرچ کیا ہے, کھلونے لا کر کے دے دیا. سائیکل 3,800 روپے کی, وہ چلانے کا کار ایک 1,400 روپے کا, اور ایک 700 روپے کی کار, اور ایک وہ بیٹ کو ڈھک لینے کی گاڑی وہ ایک 700 روپے کی. اس طرح کم سے کم بچپن سے لے کر اب تک 10,000 روپیہ اس کے اوپر میں نے خرچ کیا ہے تاکہ یہ موبائل سے دور رہے. اللہ کا فضل ہے 90% یہ بچہ موبائل سے دور ہے. 10% تو ہو ہی جاتا ہے نا, جب ماں باپ استعمال کرتے ہیں تھوڑا بہت تو ہو ہی جاتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے, اپنے بچوں کی عادت کو بگاڑا ہوا ہے. موبائل دے دیتے ہیں, گھنٹہ گھنٹہ اندھیرے میں بیٹھ کر ہمارے بچے موبائل دیکھ رہے ہیں, اور بڑے جو نوجوان ہیں اسکول کالج میں پڑھنے والے وہ موبائل دیکھ رہے ہیں. موبائل سے اس کا تعلق اس سے, اس کا تعلق اس سے ہو جاتا ہے, عورتوں سے تعلق ہو رہا ہے. 8-9 کلاس پڑھنے والی بچی ہے لیکن نوجوانوں کے ساتھ انسٹاگرام میں, فیس بک میں, واٹس ایپ میں, ٹویٹر میں تعلق قائم ہو رہا. میں نے خود کتنے ایسے نکاح پڑھائے ہیں, یا ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کا رشتہ بنانے والا کون معلوم, انٹرنیٹ. انٹرنیٹ بھی آج کل قاضی صاحب بن گیا ہے. رشتہ دھنڈلانے والا کون ہے آج کل, انٹرنیٹ ہے, واٹس ایپ ہے, اور وہ فیس بک ہے. تو اپنے بچوں کو موبائل سے بہت دور رکھیے. بڑے سے بڑا آپ انعام اپنے بچوں کو دیجئے, لیکن موبائل سے اپنے بچوں کو دور رکھیے. تو دجال کے زمانے میں سائنس کی ترقی ایک دم ٹاپ موسٹ پر ہوگی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس سائنس کو نیچے سے نہیں اوپر سے ہی کوٹتے ہوئے آئیں گے. کیا ہے تیری سائنس, میں دیکھ وداؤٹ اینی راکٹ آسمان سے آیا, وداؤٹ اینی سیٹلائٹ میں آسمان سے آ گیا, اور کیسا آیا ہوں معلوم ہے. حضرت امام مہدی مصلی پر ہیں, مؤذن نے اقامت کہہ دی ہے, اور آواز آتی ہے باہر سے مسیح آ گئے, مسیح آ گئے. امام مہدی نماز کی تکبیر نہیں بولتے, آواز آ گئی نا, باہر سے شور ہو گیا کہ امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں. تو باہر جاتے ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں, ڈائریکٹ وہاں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں, وضو بھی نہیں کرتے. کیا ٹیکنالوجی ہے دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. ابھی کون سا سال چل رہا ہے, 2020 پودو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آج کو کتنے سال ہو گئے, 1440 پر 3 ماہ یہ سال چل رہا ہے. اور حضور کی پیدائش سے 560 یا 70 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے تھے. تو 2-2.5 ہزار سال کا زمانہ اب تک ہو چکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اب آگے کتنے سالوں میں آئیں گے نہیں معلوم, مان لو 2000 سال ہی مان لو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر جا رہے تھے, وضو کر کے غسل کر کے آسمان پر گئے تھے. 2000 سال کے بعد آسمان سے نازل ہوں گے, اب تک حضرت کا وضو نہیں ٹوٹا. ہمارا وضو اب کر لے گئے تو اب بھی ٹوٹ جاتا. تراویح میں 15 بار جاتی وضو بنا لے کر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. افطار میں ہوتا کوٹ لیتی پیٹ میں, بجان کہتے, پکوڑے کہتے, یہ کہتے, وہ کہتے, کیا کیا کی کھا کو. آج کل کھانے کی چیزیں بھی ویسی ہیں. 6 مہینے میں بڑی ہونے والی مرغی 1 مہینے میں بڑی ہو رہی ہے.
وہ مرغیاں ہمارے بچوں کو کھاما کر کو گھگا کھلا کو 15 سال میں جو بچی بالغ ہونا 8 سال میں وہ بالغہ ہو رہی. امریکہ کی بات بولتا نہ ہوں, وائل پاٹ کی بات بولتا ہوں, مدن پلی کی بات بولتا ہوں. بچیاں جلدی بالغ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ یہ سب کیا بے برکت, سب کھانے پینے کی چیزوں میں بے برکتی اور سب بیکار کی چیزیں مل رہی ہیں. اوریجنل کوئی نہیں. اوریجنل اگر ہے تو بس اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں اور قرآن ہے اور اسلام ہے, کعبہ ہے, مدینہ ہے. اوریجنل بس یہی ہے, سب باقی سب ڈپلیکیٹ. میں بھی ڈپلیکیٹ ہی. بہرحال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ڈائریکٹ نماز پڑھنے کے لیے اندر آ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سن لیجئے, حضرت عیسیٰ تب جب تشریف لائیں گے مسجد میں, چہرہ اٹھائیں گے, داڑھی مبارک سے موتیوں کی طرح پانی ٹپک رہا ہوگا. 2000 سال پہلے وضو کر کے آسمان پر گئے, لیکن داڑھی مبارک سے موتی کی طرح پانی ٹپک رہا ہوگا. حضرت سر جھکائیں گے تب بھی پانی ٹپک رہا ہوگا. اس قدر تر و تازہ ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آج مدن پلی سے حضرت آتے ہیں گتے, ان کا بیان ہے گتے, گھر کو جاؤ نا کو با نہیں بھائی نیند آتی ہے, بیان سنانی جان دے لے, کم سے کم دیکھ لے کو جاتا ٹھہر. واہ حضرت آتے ہیں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں, آپ کو ایگزامپل دینے کے لیے بولو. چلو مدن پلی والا مولوی صاحب چھوڑو, رائے چوٹی سے حضرت آتے ہیں گتے, رائے چوٹی سے حضرت آتے ہی نہیں بھائی نیند آتی ہے, نہیں دیکھ لے کو تو جا بھائی, حضرت کو فائدہ ہوتا, ثواب ہے. اس گئے گزرے زمانے میں ہم جیسے مولویوں کو دیکھنے کے لیے پورا گاؤں انتظار میں کھڑا رہتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا وہ منظر ہوگا بتائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے والے لوگ کس قدر خوش نصیب ہوں گے. ہم لوگ جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں, وہاں 2-4 نماز پڑھ لیتے ہیں عمرہ میں, آنے کے بعد پوری زندگی ہمیں گانا گاتے ہیں. تم نہ معلوم کیا میں کہاں نماز پڑھا ہوں سگی, کو سے امام کے پیچھے میں نماز پڑھا ہوں, تم نہ معلوم کیا مکہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھا ہوں میں, مسجد نبوی کے حضرت کے پیچھے میں نماز پڑھا. سوالا میرے سامنے تو کھڑ لیتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھیں گے کس قدر خوش قسمت لوگ ہوں گے, ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ کیسے ہوں گے. کاش کہ ہم بھی اس زمانے میں ہو, کتنا بڑا فائدہ ہوگا. نہیں معلوم کب آئیں گے حضرت, کسی کو نہیں معلوم. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے اندر آئیں گے. حضرت امام مہدی کہیں گے, حضرت آپ تو وقت کے پیغمبر رہ چکے ہیں, آپ کا مقام اونچا ہے, میں تو ایک ادنا سا امتی ہوں, آپ نماز پڑھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے, نہیں, اس نماز کی اقامت تمہارے لیے کہی جا چکی ہے. تم مصلی پر تھے اور اقامت کہی جا چکی ہے تمہارے لیے, لہٰذا یہ فجر کی نماز تم پڑھاؤ, تم امام میں مقتدی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو درجہ دیں گے کہ تم پڑھاؤ نماز. حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بنیں گے. اس کے بعد جتنی نمازیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے, حضرت امام مہدی مقتدی بنیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ جتنے بھی ہوں گے اس وقت کے ایمان والے, دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے چلیں گے. دجال خالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیا تو پیشاب کرالتا. اتنی بڑی ٹیکنالوجی والا, سائنس والا, جہاں تک اس کی نظر پڑے اتنی دور وہ اپنا پہلا قدم رکھتا ہے. دنیا میں کوئی کنٹری ایسی نہیں ہوگی جہاں وہ نہ پہنچا ہو, صرف 4 جگہوں کے علاوہ. اتنا بڑا سائنس والا, ٹیکنالوجی والا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑنا کا تو اسے پیشاب آ جاتا. حدیث میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ناک سے نکلنے والا سانس
آکسیجن اندر لیتے ہیں، باہر کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے، ناک سے نکلنے والا سانس جس کافر کو ٹچ ہو جائے گا وہ وہیں دفن ہو جائے گا، مر جائے گا۔ AK-47 کی ضرورت نہیں ہے، توپوں کی، وہ ملٹری جہاز کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک دیں گے تو کافر مر جائیں گے، اس قدر وہ طاقت والے ہوں گے۔ ساری سائنس گئی قبرستان، پھونک ڈالے تو مر جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں جو تھے کیسے تھے؟ قبرستان جاتے، مردے کو لات مارتے، قم، اٹھ، کھڑا ہو جا، مردہ کھڑا ہو جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا مردہ بھی کھڑا ہو جاتا۔ بولو حضرت کیا کرنا کی، اتنی بڑی ٹیکنالوجی والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مٹی کا پتلا بناتے، اڑاتے، ہاں اللہ کے نام پر اڑ جا تو وہ پرندہ بن کر کے اڑ جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آج کا زمانہ بے برکتی کا زمانہ ہے، لیکن حضرت امام مہدی جب آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، ایسا برکت والا زمانہ ہوگا، ایک انار کا پھل ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آج ہمیں ایک پلیٹ کے واسطے لڑ کے مر جاتے ہیں۔ متولی صاحب کو جا کمپلینٹ بولتی، دیکھو بھائی میں سیکریٹری کا بیٹا، لیکن منجے انہوں تمہارے حضرت کو روزہ کھولنے کے واسطے ایک پلیٹ دیے نہیں، وہ انار آیا تھا اسپیشل سی، انگور آئے تھے، کھجور آئے تھے، منجھے کیا بھی دیے نہیں۔ کتنے لاکھ ڈالے تو بھی کمپلینٹ آج، بسکٹ بھی ہے، چائے بھی ہے، مٹن بھی ہے، چکن بھی ہے، پورا کھلانے کے بعد بھی کیا بولتی، کھائی کا کھلائے ہوں۔ سالنا آپ کو اچھا سا بن کی بریانی میں نمک زیادہ تھا، حالانکہ 4 پلیٹاں صاف کر ڈالا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس قدر برکت ہوگی، انار کا ایک دانہ، ایک پھل ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور گائے اتنا دودھ دے گی، اتنا دودھ دے گی، ایک قبیلے والے اس کو پی جائیں گے، ختم نہیں ہوگا۔ بکری کے تھنوں سے اس قدر دودھ نکلے گا، ایک خاندان والوں کے لیے بھی وہ بکری کا دودھ کافی ہو جائے گا۔ انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، آدمی اس کو چھتری بنا کر کے پھرے گا۔ چھتری بھائی آج کے اناراں ایک چھتری میں 10 kg آ جاتی آتے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو انار ہوگا اس کا چھلکا چھتری بنا کر کے آدمی پھرے گا، اس قدر برکت۔ اور اس قدر دنیا کے اندر انصاف قائم ہوگا، اس قدر عدل قائم ہوگا کہ شیر، گائے، بیل، بکری، بھیڑ، چیتا ایک ساتھ چلیں گے پھریں گے، لیکن کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، ایک کا کھانا دوسرا نہیں کھائے گا، کوئی زہریلا جانور کسی کو ڈسے گا نہیں۔ تو یہ بے برکتی کا زمانہ ہے ہمارا۔ ابھی دیکھو رمضان شروع ہوا، ختم ہو رہا، تو ہمیں کیا کرنا؟ اس رمضان کو ایسے ہی جانے نہیں دینا۔ کون تو بڑے سوکار ہماری مسجد کو ہے تو کیا کرتی، جمعہ کے دن آپ کو معلوم ہو گیا متولی صاحب کو کی امام صاحب، تم نہ نہیں لو کیا بول رہے رکھو، متولی صاحب کو کی امام صاحب کو کی معلوم ہو گیا، کیا کر کو کون کی سیٹ، حیدرآباد کے سیٹ کہتے، بنگلور کے سیٹ کہتے، جاتے ہوئے نہیں تو ادھر بنگلور سے تروپتی جاتے ہوئے ہماری مسجد میں جمعہ نماز پڑھنے ہیں، بڑے بڑے سوکار کہتے، تو کیا کرتی، نماز کا سلام پھیرتے ہوئے ان کو پکڑ لیتی، جانے دے انہوں کو، کئی کو بلا لے کو، مسجد میں ذرا کام چلتا ہے، کیا بھی کام نہیں ہے تو بھی بولتی مجھے مسجد میں ذرا کام چلتا ہے، کیا کی ذرا چندہ دیو، مسجد میں تھوڑا فلاں، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ اگر کام نہ بھی چل رہا ہو مانگنے میں کوئی حرج نہیں، آگے بھی اخراجات ہوتے ہیں نا۔ تو بڑا آدمی اگر کوئی آتا ہے یوں ہی جانے نہیں دیتے، آپ کے محلے میں MLA آ جائے، لیڈر آ جائے، خالی جانے دیتے کیا کی ایک درخواست کر دی، پانی برابر آتا نہیں ہے کہ نلا برابر نہیں کی، روڈا برابر نہیں، بولتی کہ نہیں بولتی؟ رمضان اتنا بڑا مہینہ جا رہا ہے، خالی جانے دینا، اس کو خالی جانے نہیں دینا، اس سے کیا کرنا، کچھ ہمیں سبق حاصل کرنا۔
اس سے ہمیں کچھ سبق حاصل کرنا ہے. وہ سبق میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں بیان ختم انشاءاللہ. اب وہ بیان اصل شروع ہونے والا. اب تک جو بھی ہوا ہے وہ خالی ایک انڈیکس, خالی وہ ایک تمہیدی بات ہے. پروگرام شروع ہونے سے پہلے ذرا پروگرام کے بارے میں بولتی نا, وہ ہے. اب اصل بات ہے, اس کو غور سے سننا. یہ اگر ہم نے سمجھ لیا, میں نے سمجھ لیا, انشاءاللہ ہمارا رمضان ہمارے لیے وصول ہو گیا. سنیں گے انشاءاللہ. ذرا گیرام بدل لیے تو وہ نیند بھاگ جاتی. ذرا ایسا ویسا ہو کو ایک بار درود شریف پڑھو زور سے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا. درود شریف کی بڑی برکت ہے, بڑی برکت ہے. اس لیے درود پاک کا ہمیں بہت زیادہ ورد کرنا ہے, کثرت سے اس کو پڑھتے رہنا. رمضان آیا, رمضان سے پہلے ہمارا شیڈول بالکل الگ تھا. رمضان سے پہلے ٹائم ملا تو نماز پڑھ لیتے تھے, ٹائم ملا تو فجر میں آتے تھے, ٹائم ملا تو تھوڑا قرآن پڑھ لیا, ذکر کر لیا. کبھی مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا تو جیب میں ہاتھ ڈال کر 4 آنے کی 8 آنے کی منگنے والوں کو دے ڈال کو چلے جاتے تھے. لیکن رمضان آ گیا تو ہمارا پورا شیڈول بدل گیا. نہ آنے والا بھی مسجد میں آ جاتا ہے, نہ اٹھنے والا بھی صبح میں بیدار ہو جاتا ہے 3 بجے. پورے سال کبھی بھی صبح میں اٹھنے کے ارادے سے الارم نہیں لگاتا, لیکن رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, صبح میں اٹھنے کے واسطے الارم لگاتا, موبائل میں لگاتا, وہ واچ میں لگاتا, اور بیوی کو بھی بولتا صبح میں مجھے ضرور سے اٹھانا. تمہیں کہاں اٹھتی جی, وہاں پورے لمبا کر لے, پانی ڈال کو اٹھانا. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ تو رمضان نے آ کر کے ہم کو سبق دیا ہے. سنو اب غور سے, رمضان نے آ کر کے ہمیں سبق دیا ہے کہ اے میرے بندوں, اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دیتا ہے, اے میرے بندوں تمہارے لیے صبح میں اٹھنا کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھو تم نے پورا مہینہ اٹھا ہے, پورا مہینہ تم صبح میں 3 بجے اٹھا کرتے تھے. اب تمہیں کیا کرنا ہے, رمضان کے بعد بھی تم کو پورے سال صبح میں رات میں اٹھنا ہے. پہلا سبق یہ ہے, فرسٹ لیسن یہ ہے جو ہمیں اس رمضان نے دیا ہے کہ صبح میں اٹھنا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں. پورے بہانے تمہارے ختم ہو گئے. جماعت کے ساتھ ہم بولتی ہیں, مسجد کے امام صاحب بولتے ہیں, ملاقات جب ہوتی ہے, کیا بھائی صبح میں نہیں حضرت اٹھنے ہوتا نہیں, آفس کا بڑا ٹینشن رہتا, وہ ای میل کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, کیا کیا کی بہانے بولتے نہیں. امام صاحب کو وہ کیا کہ انگلش آتا نہیں, گھر کو پورے نامہ بولا دی. امام صاحب حیران پریشان, اتنے بڑے کاماں کرتا کیا نہیں, حالانکہ انہیں کیا بھی کرتا تھا نہیں. اتنے بہانے آدمی بولتا, امام صاحب بھی بیچارے اب کیا بول سکتے ہیں بھائی اس کے سامنے, ہمیں انہیں ڈیبیٹ کرتا ہے. لیکن رمضان آتا ہے تو وہی جس آدمی نے کہا تھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ پہلی صف میں نظر آتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ذریعے سبق یہ دیا ہے, اے میرے بندے تیرے لیے صبح میں اٹھنا کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھ لے رمضان میں پورا مہینہ تو اٹھا, اب تو پورے سال بھی اپنے آپ کو اٹھا اور فجر کی نماز میں, تہجد میں نہیں تو کم از کم فجر کی نماز میں اپنے آپ کو لا کر میرے سامنے کھڑا کر لے. اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں جب نماز میں ہوتے ہیں. جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کا سلام پھیرتا ہے, ایک فرشتہ اس آدمی سے بولتا ہے, اے اللہ کے بندے, اگر تجھے نظر آ جائے کہ تو کس پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا تھا, اگر تو اس رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے نماز میں, تو قیامت آ سکتی ہے لیکن تو نماز کا سلام نہیں پھیرے گا. اتنے بڑے رب کے سامنے تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا. ایسی یہ نماز ہے
بندہ جب نماز پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ تمہیں جو رکو پوری زندگی 7.5 لاکھ ہو دے ہو، مالا لاکھ ہو دے ہو، ایک بار بھی بولتے نہیں میرے بھارت اچھا کر، کون تو آگ بولے تو بلک 7.5 ہی نہ تیرے بیروے میں مالا ہیں کہیں کہیں لے کہتے کی لاکھ ہو دیا لے، پھر بھی ناشکرہ انسان کیا ہے؟ ناشکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے بندہ آ کر کے نماز میں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور رحمان الرحیم بندہ کہتا ہے اللہ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین بندہ کہتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے۔ تو آپ کے ایک ایک لفظ پر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ تو پہلا سبق کیا رمضان نے جو دیا ہے؟ صبح میں اٹھنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صبح میں اٹھنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسرا سبق سن لو، حضرت تمہیں بولتے سو بیانہ صبح بھی وہ عمل کرنے ہوتا نہیں حضرت، وہ زمانہ کیسا ہے گا تو آج کل کا ماحول کیسا ہے گا تو عمل نہیں کر سکتے، خالی وہ سن لینا ہوتا ہے، ہمارے مزاج کے خلاف ہے، میچ نہیں ہوتا، وہ اس واسطے عمل نہیں کر سکتے۔ انہوں کرتے رہے پرانے زمانے کے آدم علیہ السلام کے زمانے میں، ہمیں نہیں کر سکتے۔ اس طرح آدمی بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ اب دیکھو آپ روزانہ کس وقت کھانا کھاتے ہیں؟ صبح میں 8 بجے 9 بجے کھانا کھا کر آفس کو جاتے تھے، دوپہر میں کھانا کھاتے تھے، اور 5 بجے کچھ وہ کیا بولتے ہیں کہ سنیکس کہتے ہیں، وہ کیا کہ سنیکس کے سکا سنیکس 99 نامہ ٹفناں کو اور دوسرے چیزاں کو سنیکس، وہ کیا کہ کھاتے ہیں عصر کے بعد، ادھر کا گھاس ادھر کا یہ دالنے کو، بعد میں رات میں ڈنر کھاتے ہیں۔ اس قدر آدمی کھاتا ہے پورے سال، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رات میں 2:30 بجے اٹھ کو کھاتا، کیا کہ چوراں کھے سکا، 2:30 بجے اٹھ کر کے کھاتا ہے۔ مزاج کے خلاف ہے نا، طبیعت کے خلاف ہے، کھانا اتنے رات میں آدمی کھائے گا تو الٹی ہو سکتی ہے، بدہضمی ہو سکتی ہے، لیکن بندہ کہتا ہے میرے اللہ نے اسی وقت میں کھانے کو کہا، کچھ بھی ہو جائے میں کھاؤں گا ضرور۔ کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ تو اس نے ہمیں سبق کیا دیا ہے؟ زمانے میں کیا ہو رہا چھوڑو، اللہ کا آرڈر آ گیا، تیرا دل مانتا ہے نہیں مانتا ہے، گولی مار تیرے دل کو، اللہ کا حکم پورا کر، اللہ کا حکم پورا کر۔ رمضان نے ہمیں ایک دوسرا سبق دیا۔ تیسرا سبق کیا دیا ہے؟ آدمی صبح میں اٹھتا ہے، آفس کو جاتا ہے، راستے میں جاتے ہوئے یا آفس میں پہنچنے کے بعد کوئی آدمی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو انہیں کیا کرتا؟ دیکھ بھائی میں روزے سے ہوں، مجھے کیا بولنا، میں روزے سے ہوں، مجھے غصہ دلانا کو، میں خاموش ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، بالکل خاموشی اختیار کرتا ہے، کسی سے لڑتا نہیں ہے، جھگڑتا نہیں ہے۔ وائل پاٹ میں کیا تو لڑ لیتے ہیں کہ رمضان میں نہیں کیا؟ ذرا زور سے بولے تو نیند بھی چل جاتی نہیں نا۔ تو آدمی جو ہے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کے ذریعے سبق دیا، اے میرے بندے جس طرح تو نے اپنے آپ کو 1 مہینہ کنٹرول میں رکھا، پوری زندگی کنٹرول میں رکھ، پوری زندگی اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا۔ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے اس قدر بدبو اس کے منہ سے آتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ 1.5 میل دور جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی بدبو کو برداشت نہیں کر سکتا۔
اگر جھوٹ کی بدبو ہمیں اور آپ کو محسوس ہونے لگے، ہمارے اندر اس قدر گراسپنگ پاور ہو کہ جھوٹ کی بدبو کو ہم سونگھ سکیں جیسا کہ فرشتے سونگھ لیتے ہیں، تو ہم اس طرح مل کر کے نہ بیٹھتے. کئی کو سب بھی جھوٹے، منہ کھولے تو جھوٹ، اٹھے تو جھوٹ، بیٹھے تو جھوٹ. رمضان میں بندہ روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سبق دیا روزے کے ذریعے، رمضان کے ذریعے کہ اے میرے بندے، تو نے روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچایا، نظر کی حفاظت کی، کانوں کی حفاظت کی، اور پیٹ کی بھی حفاظت کی ہے. تو تم کو کیا کرنا ہے؟ پوری زندگی اپنی زبان کی حفاظت کرنا، زبان سے سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی ہمیشہ کامیاب کرتی ہے، نجات دلانے والی چیز ہے، اور جھوٹ جو ہے آدمی کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے. یو پی اتر پردیش میں جب انگریز کا زمانہ تھا انڈیا میں، ایک جگہ زمین کا جھگڑا ہو گیا، زمین کا جھگڑا ہو گیا دو کمیونٹیز کے اندر، ایک طرف مسلمان، دوسرے طرف غیر مسلم. مسلمان کہتے ہیں کہ یہ زمین ہماری، یہاں ہم مسجد بنائیں گے. غیر مسلم کہتے ہیں کہ یہ مسجد، یہ جگہ ہماری ہے، ہم یہاں مندر بنائیں گے. ہوتے ہوتے یہ جھگڑا انگریز کے پاس بھی پہنچ گیا. اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی، جج تک یہ بات پہنچ گئی تو کورٹ میں مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو بھی حاضر ہونے کے لیے ایک ڈیٹ دے دیا. اب لوگوں نے کیا کیا، مسلمانوں نے، کہ ہماری بات تو جج نہیں مانے گا، گاؤں میں ایک بڑے حضرت ہیں ان کی بات مانیں گے. اس بڑے حضرت کو جا کو بولے حضرت وہ زمین ہے، وہ زمین ہماری کر کو تمہیں بولو ہاں. حالانکہ وہ مسلمانوں کی نہیں تھی زمین. حضرت آپ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ جج کسی کی نہیں سنے گا، آپ کی بات پر فیصلہ کر دے گا، اور زمین ہماری ہو جائے گی. ہم وہاں مسجد بنائیں گے، کس قدر ثواب ہوگا. مسجد میں نماز پڑھیں گے لوگ، اللہ کا کلام پڑھیں گے، ذکر کریں گے، توبہ استغفار ہوگا، رمضان ہوگا، تاکراتیں ہوں گی، عبادتیں ہوں گی. کیا کچھ انہوں نے نہیں سنایا ہوگا. حضرت نے پورا سن لیا. ٹھیک ہے میں آتا ہوں اس تاریخ میں. حضرت گئے ڈیٹ میں. ایک طرف غیر مسلم کی طرف سے ایک آدمی تھا، ادھر مسلمانوں کی طرف سے ایک آدمی حضرت تھے. غیر مسلموں نے وہاں جج کے سامنے کہا کہ یہ زمین ہماری ہے. حالانکہ پیپر کسی کے پاس نہیں تھا، ڈاکیومنٹ کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن قبضہ تھا کہ یہ زمین پہلے سے ہماری چلی آ رہی ہے. غیر مسلموں نے کہا. جج نے کہا بیٹھ جاؤ. مسلمان سے پوچھا کون ہے تمہاری طرف سے نمائندہ، بات کرنے والا کون، اسپیکر. تو حضرت کھڑے ہو گئے. حضرت نے جج کے سامنے کہا سچی بات یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے ہماری نہیں، یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، غیر مسلموں کی ہے. میں یہاں کورٹ میں اللہ کو حاضر ناظر رہ کر سمجھ کر کے کہتا ہوں یہ زمین غیر مسلم بھائیوں کی ہے، ان کو آپ دے دیجئے، وہ چاہے اس میں مندر بنائے، کچھ بھی بنائے، ہمارا اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں، کوئی ہمارا مداخلت نہیں. جج نے فیصلہ لکھا. جج نے فیصلہ لکھا کہ اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے اور غیر مسلم جیت گئے. یہ اس نے جج نے اپنا ججمنٹ دے دیا اور زمین کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ زمین غیر مسلموں کی ہے. جیسے ہی غیر مسلموں نے حضرت کو دیکھا، حالانکہ وہ سب یہ سمجھ کر کے آئے تھے کہ یہ حضرت وہاں آ کر کے یہ کہیں گے کہ زمین مسلمانوں کی ہے اور ہماری زمین ان کو چلی جائے گی، کیونکہ حضرت ہیں، بڑے آدمی ہیں. لیکن جب غیر مسلموں نے دیکھا کہ حضرت نے مسلمانوں کی تائید نہیں کی، سچ بات کی تائید کی اور کہا کہ یہ زمین غیر مسلموں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں، تو جو غیر مسلموں کی طرف سے بڑا آدمی تھا
اس نے جج کا فیصلہ سننے کے بعد، جج نے فیصلہ دیا تھا نا کہ اس فیصلے میں مسلمان ہار گئے، غیر مسلم جیت گئے، تو اس غیر مسلم کا بڑا پادری کھڑے ہو کر کے، پنڈت کھڑے ہو کر کے بولتا ہے کہ جج صاحب صحیح بات ہے کہ مسلمان آج کے ججمنٹ میں ہار گئے، لیکن اسلام جیت گیا، اسلام جیت گیا ہے۔ دیکھو ان کا دھرم کیسا، یہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ یہ زمین ہماری ہے، وہاں یہ مسجد بنا سکتے تھے، نماز پڑھیں گے قیامت تک یہ لوگ، وضو کریں گے، قرآن پڑھیں گے، کس قدر ثواب کمائیں گے، لیکن حضرت نے جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا، سچی بات کہی ہے، اور اپنی برادری کا بھی کوئی کیئر نہیں کیا کہ میں جب واپس اپنی کمیونٹی میں جاؤں گا کیا کہیں گے، یہ حضرت اس رہے مسجد بننے کے واسطے ہمیں کورٹ تک گئے تو ہم نہ بدنام کرے، سو یہ حضرت دیکھ لو، انہوں حضرت کہتے ہیں نماز پڑھنے کے واسطے زمین نہیں سک کر ڈالے، اس قدر لوگوں کا تانا ہوگا، لیکن حضرت نے سب کو برداشت کیا، کورٹ میں سچی بات کہی۔ تو اس غیر مسلم نے کہا جج صاحب آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، ایک دوسری بات سن لو، آج ہم سب مل کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی جگہ جہاں ہم مندر بنانا چاہتے ہیں ہم خود اس کو مسجد میں تبدیل کریں گے، ہم سب مل کر کے اس زمین کو مسجد بنائیں گے، ہم سب مسلمان ہو گئے۔ سچ بولنے میں اتنی بڑی کامیابی ہے، سچ بولنے میں اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو رمضان نے آ کر کے ہمیں کیا سبق دیا؟ روزے میں آدمی جھوٹ نہیں بولتا تو پوری زندگی جھوٹ نہیں بولنا، روزے میں آدمی کسی کی برائی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا تو پوری زندگی برائی نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا۔ آدمی رمضان میں اپنے پیٹ کی حفاظت کرتا تو پوری زندگی آدمی اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا، حرام مال اندر جانے نہیں دینا، بیاج کا، سود کا۔ حضرت وہ چیٹی کا جائز کہتے لو، لوگاں بولتے سو بیاج وہ تو حرام ہے، وہ ٹیبل کے نیچے سے لیتے سو وہ بھی حرام ہے، لیکن وہ چیٹی کا تھوڑا بہت چلتا حضرت، نہیں بھائی وہ بھی حرام ہے، چیٹی کا کیا ہے وہ بھی حرام ہے۔ بینک میں جو آپ نے 10 لاکھ روپیہ فکسڈ ڈپازٹ میں رکھا ہے اور 10 سال کے بعد ڈبل ملے گا، وہ جو ایکسٹرا ملے گا وہ بھی حرام ہے۔ بینک میں آپ نے 10 لاکھ روپیہ کرنٹ اکاؤنٹ میں یا سیونگ اکاؤنٹ میں رکھا ہے، مہینے میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ، مارچ کے مہینے میں کچھ انٹرسٹ کا پیسہ آتا ہے، اس میں کریڈٹ ہوتا ہے، وہ بھی حرام ہے، نکال دینا۔ وہ حرام سے اپنے آپ کو بچانا، پیٹ کی حفاظت کرنا، ایک خطرہ اندر جانے دینے جانے تنکا روزے کی حالت میں، اس طرح 1 روپیہ حرام کا جان بوجھ کر کے نہیں کھانا۔ نہیں لے حضرت کھا لیے، ذرہ ذرہ چلتا لے، لوگ ہم بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں، ذرہ ذرہ چلتا ہے، زہر ذرہ ہے تو بھی ستیاناش کر ڈالتا۔ وہ کیڑا دیکھو کتنا ذرہ ہے، کورونا کہتے کتنا چھوٹا کیڑا ہے، پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے ایسا کیڑا بھیجا کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آیا وہ کیڑا ہے کہ سازش ہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں، آج تک سب بھی کوما میں ہی، کیا رے بھائی کورونا گھر کو، معمولی سے کیڑے کو برداشت نہیں کر پائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برداشت کر پائیں گے؟ وقت آ رہا ہے، سب کو وقت آ رہا ہے، ساری دنیا کا نظام بدلنے والا۔ تو رمضان میں ایک قطرہ پیٹ میں جانے نہیں دیتے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کون بھی دیکھتا نہیں ہے، لے لو، آفس روم میں تو دیے نہیں ہمیں، تم نا الگ سے بلا کو دیتے ہیں، کون بھی نہیں، فون پہ کر ڈالیں دے کیا، ہاں بھیجا لو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رمضان میں آدمی روزے کی حالت میں ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھائی کہاں بول دی نہیں، میں بیان سنا ہوں کبھی میں رشوت لیتا نہیں، اب بیٹی کی شادی کا وقت آ گیا، کیا بھی پیسے نہیں، اب مجبور ہو گئے ہیں، لو لیے جا لو، لے لو، بھائی کہاں سکاک دے دی مردوانے کو، یا دوستان بھی بول دی
یا جو آدمی سائن کرانے آتا ہے وہ خود بولتا ہے لے لو پرواہ نہیں، کیا کی ضرورت ہے نا تم نے، خوشی سے دیتا ہوں میں خوشی سے دیتا ہوں، لے لو، وہ سائن کرنے کے واسطے، حالانکہ پیپر ہم پورے ڈپلیکیٹ، چور سائن، وہ آدمی کیا کرتا ہے لے لیتا ہے۔ لیکن رمضان نے کیا سبق دیا؟ 40 پر 5 ڈگری کی دھوپ ہے، کتنے ڈگری حضرت؟ آواز ہے نہیں، سب بھی کلین بولڈ، ذرا آواز آتی رہے تو وہ نیند جاتی رہتی۔ 40 پر 5 ڈگری کی دھوپ ہے، گرمی ہے، صبح میں جو 1 لیٹر پانی پیے تھے پورا پسینے میں نکل گیا، کھڑے ہونے میں ہمت نہیں، کون تو سلام کرے تو وعلیکم السلام، سلام کا جواب دینے طاقت نہیں، 3 بجے 4 بجے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ گاڑی کھڑا کر سکتے نہیں، اس قدر آدمی پریشان ہے۔ آفس سے تھکا ماندہ گھر آیا، گھر میں جا کر کرسی میں بیٹھا، کوئی کمرے میں نہیں ہے، سامنے ٹیبل میں جوس رکھو ہے، فریج میں آ کو زبردست وہ نہناری کا شربت افطار کے واسطے بنا کو رکھے ہیں، بہت پیاس لگ رہی ہے، گلا سوکھ رہا ہے، بالکل زبان ہلا نہیں سکتا، تھوک بھی ختم ہو گیا منہ میں، لیکن ایک گھونٹ پینا چاہتا ہے، کیا وہ؟ اے اللہ میں مر جاؤں گا لیکن یہ گھونٹ بھی نہیں پیوں گا۔ یہی ادا اللہ کو پسند ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں کتنے نیکیانگر کو۔ آپ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، غریبوں پر، یتیموں پر، بیوہ مساکین پر اپنا مال لگاتے ہیں، مسجد بنواتے ہیں، مدرسہ بنواتے ہیں، بڑوں کی چھوٹوں کی خدمت کرتے ہیں، سب کا ثواب فرشتے کیلکولیٹر لے لے بیٹھے ہیں۔ رمضان میں انٹو 70، معمول دنوں میں انٹو 10 لکھتے رہتی سب کے ثواب۔ لیکن رمضان میں روزہ جب آ جاتا ہے، فرشتوں کا کیلکولیٹر فیلیور، اسے وائرس آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اے میرے فرشتوں، بندہ میرے ڈر سے روزہ رکھتا ہے، بندہ میرے ڈر سے روزہ رکھتا ہے، بند کمرے میں ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا، وہ چاہتا تو ٹھنڈا پانی پی سکتا تھا، وضو کرتے ہوئے جو کلی کرتے ہوئے ایک گھونٹ کا قطرہ وہ اندر لے سکتا تھا، کون دیکھنے والا ہے؟ لیکن میرے ڈر سے یہ بندہ ایک قطرہ اندر جانے نہیں دیتا، لہٰذا اس کو میں ہی بدلہ دوں گا، ثواب دوں گا۔ فرشتوں، تمہارے پاس وہ فارمولہ نہیں ہے، تم اس کو چھوڑ دو بس۔ تو رمضان میں بندہ ایک قطرہ اپنے پیٹ میں جانے نہیں دیتا۔ اللہ نے اس روزے کے ذریعے، رمضان کے ذریعے سبق یہ دیا، اے میرے بندو، پوری زندگی تم کو پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ جانے نہیں دینا۔ غلطی سے کبھی چلا گیا وہ الگ بات ہے، جان بوجھ کر حرام کا لقمہ جانے نہیں دینا، کیسی بھی مجبوری کیوں نہ آ جائے، کیسی بھی مجبوری اور پریشانی کیوں نہ آ جائے، اندر جانے نہیں دینا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح رمضان نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم لمبی لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا۔ رمضان نے آ کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ آپ لمبی لمبی نماز پڑھا کرو۔ ہمارے ادمہ نماز پڑھتے سو کیسا وینٹادری ایکسپریس بھی فیل ہویا نا، وطا فاسٹ انہیں سورہ پڑھتا سو، انہیں پڑھتا سو وہ مائک بھی کیچ کر سکتا نہیں کیا پڑھتا ہے کہنے کا، فر اس کی زبان چلتی رہتی ہے۔ مولوی صاحبان کو بھی سمجھ میں آتا نہیں انہیں کون سا سورہ پڑھتا ہے قرآن میں، گھر کو وطا فاسٹ پڑھتا ہے، انہیں 2 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کو سلام پھیر ڈال کو باہر چپل بھی پہننے چل رہا تھا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا بھی معلوم نہیں، نماز پڑھنے کا کچھ بھی نہیں معلوم۔ بمبئی حج کمیٹی میں، بمبئی میں حج کمیٹی آف انڈیا ہے نا، وہاں سال میں 1 مرتبہ جانے کا موقع ہوتا ہے۔ ایک بار گیا تھا میں، وہاں ایک بڑے حضرت ہمارے سے بڑے مولوی صاحب بیان میں بولے، ایک بار جمعہ کی نماز چلتی تھی
جمعہ کی نماز. جمعہ کی نماز میں کیا ہوا, ایک بڑے میاں بڈھے میں ذرا لاش میں بیٹھ لے خطیم پاپ, ٹائم ہو گیا نا, لاش میں بیٹھے رہتے بیچارے, ان کا وضو ٹوٹتا رہتا, پہلی صف میں رہے تو بار بار جانا آنا مشکل. ایک بڑے میاں نمازی آدمی, اچھے آدمی, لاسٹ صف میں بیچارے کونے میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے. جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے, دوسری رکعت میں ایک نوجوان آ کر وہ بڑے میاں کے بازو میں بیٹھا. دوسری رکعت میں جمعہ کی نماز میں آیا سو. حالانکہ حدیث میں کیا ہے, جب امام صاحب اذا خرج الامام, جب امام خطبہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے, فلا صلاۃ ولا کلام, نماز پڑھنا بھی جائز نہیں, بات کرنا بھی جائز نہیں. حتیٰ کہ فرشتے بھی جو مین گیٹ پر رجسٹر لے کر کے کھڑے ہیں, کون فرسٹ آیا اسے اتنا ثواب, سیکنڈ کون آیا اسے اتنا ثواب, کون کون آئے سب کا نام لکھتے ہیں. لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے جاتا ہے جمعہ میں, وہ رجسٹر بند کر کے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے. اور یہ نوجوان کب آیا, جمعہ کی نماز بھی کھڑی ہو گئی, دوسری رکعت میں آیا ہے. اب بڑے میاں نے دیکھا اس کو, جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا, بڑے میاں نے کہا کیا بات یہ آیا سو روگ, وارم میں ایک بار تو نماز پڑھنے آتا ہے, جمعہ کے دن بھی کریکٹ ٹائم کو آیا نہیں تو کیسا. وہ بڑے میاں اسے اڑلا ہے. تو وہ نوجوان کیا بولتا معلوم, حضرت میں وضو کر سک آیا ہوں, اس کے واسطے ایک رکعت ملی ہے, سو وضو کر لے کو آتا تو وہ ایک رکعت بھی نہیں ملتی. اس کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے, اتنا بھی اسے نہیں معلوم. ایسا آج کل کا زمانہ ہے, کیا بھی معلوم نہیں, الحم کا سورہ نہیں معلوم, کلمہ نہیں معلوم, کیا بھی چند بیسک نالج بھی نہیں معلوم, پیغمبر کا نام بھی نہیں معلوم. ایک صاحب سے پوچھا بھائی ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے بولو, تو انہوں بولے شیخ عبد القادر جیلانی. حالانکہ وہ تو بڑے اللہ کے ولی تھے, ہمارے نبی کا نام تک اس کو نہیں معلوم. کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے؟ مرنے کے بعد ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جس آدمی کو اللہ کے رسول کا نام نہیں معلوم, سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا, 2 رکعت نماز پڑھنا نہیں آتا, وہ کیا اللہ کو جواب دے؟ تو نماز پڑھنا صحیح طریقے سے سیکھنا. تو رمضان نے آ کر کے ہمیں سبق دیا ہے کہ لمبی لمبی نماز پڑھنا سیکھو. کیا تم دھڑام دھڑام مرغی ٹھونگا مارے سکا مار دال کو چل جاتے ہو؟ آرام سے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو. اگر ہمارے مسلمان صرف نماز کو صحیح کر لیں گے تو دنیا میں بڑا انقلاب آ جائے گا. صحابہ کرام 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بڑی بڑی جنگوں کو جیت لیتے تھے. اگر آج ہمارے مسلمان ایک 50% کم سے کم نماز پڑھنا صحیح کر لیں, بس داڑھی ہے, جبہ ہے, باقی جو دینداری ہے وہ سب بعد میں, خالی نماز صحیح سے پڑھنا اگر ہمارے مسلمان نے شروع کر دیا نا, دنیا میں ہونے والے آدھے فتنے یوں ہی ختم ہو جائیں گے. خالی فجر کی نماز کو آنا ہمارے مسلمانوں نے اگر شروع کر دیا تو پھر دنیا کے اندر اور ملک کے اندر امن اور امان کا ماحول قائم ہو جائے گا. تو رمضان نے آ کر کے ہمیں سبق سکھایا کہ نماز اطمینان کے ساتھ پڑھا کرو, لمبی لمبی نماز پڑھا کرو, اور زیادہ پڑھا کرو, زیادہ پڑھا کرو. صرف فرض پڑھ کر نہ جایا کرو. 20 رکعت تراویح پڑھوا کر کے یہ سکھایا گیا کہ نفل بھی پڑھا کرو. نماز سے پہلے کی سنتیں پڑھو, نماز کے بعد کی سنتیں پڑھو, اشراق پڑھو, چاشت پڑھو, اوابین پڑھو, تہجد کی نماز پڑھو, صلاۃ الحاجت پڑھو, صلاۃ التسبیح پڑھو, صلاۃ التوبہ پڑھو, اور شکریہ کی نماز پڑھو. عورتوں کو بھی سبق دیا ہے کہ تم بھی صبح میں اٹھ سکتی ہو. کمرہ میں درد میں اٹھ سکتی نہیں, لیکن رمضان میں 2 بجے 2:30 بجے اٹھ کر کے کھانا بناتی. مردوان نماز کو چل جاتی پورے سال, بیکا نہیں جاتے. کئی کو کمرہ میں درد یہ وہ کر کو اٹھتے نہیں, لیکن رمضان میں سحر بنانے اٹھ جاتی. ان کو بولنا
دیکھو رمضان نے آ کر کے تم کو سبق دیا ہے کہ تم صبح میں بھی اٹھ سکتی ہو، اب پورے سال اٹھو، تہجد نہ صحیح فرض نماز کم از کم پڑھ لیا کرو، فرض نماز کم از کم پڑھ لیا کرو۔ رمضان نے آ کر کے ہمیں یہ سبق دیا۔ تو رمضان نے آ کر کے ہمیں بہت سارے سبق دیے۔ ایک دوسرا اہم سبق جو رمضان نے دیا ہے وہ کیا؟ غریبوں پر اپنا مال خرچ کرنا، غریبوں پر اپنا مال خرچ کرنا، یہ بہت اہم سبق ہے۔ آدمی پورے سال اپنی جیب سے پیسہ نہیں نکالتا، جہاں رمضان آ جاتا ہے زکوٰۃ کے نام پر، صدقہ فطر کے نام پر، سحری کے نام پر، افطاری کے نام پر، چائے کے نام پر، گنجی کے نام پر، افطار پارٹی کے نام پر، مسجد کے نام پر، مدرسوں کے نام پر، قبرستان کی صفائی، کتنی بڑی لسٹ ہے، دیکھو 1 کلومیٹر اتنی لمبی لسٹ ہے۔ اس قدر آدمی جو ہے اپنا مال خرچ کرتا ہے ماہ رمضان آنے پر۔ تو رمضان نے آ کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ صرف رمضان کی حد تک یہ کام نہ ہو، رمضان کے بعد بھی اپنا دل بڑا رکھو، رمضان کے بعد بھی غریبوں کی مدد کرو، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو اور اپنے دوست و احباب رشتہ داروں کا خیال کرو، حتیٰ کہ رمضان میں غیر مسلم کے گھر میں بھی ہمارے یہاں سے کھانا جاتا ہے، افطار کا سامان جاتا ہے، تو رمضان کے بعد بھی غیر مسلم کے گھر میں ہمارے یہاں سے کھانا جانا چاہیے، ان کے یہاں ہمارے یہاں سے کپڑا جانا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور وہ لوگ رمضان میں ہماری مسجد میں آتے ہیں تو رمضان کے بعد بھی ان کے لیے ہماری مسجد کھلی ہونی چاہیے۔ وہ آ گیا تو اس کی عزت کرنا، اکرام کرنا، پہلی صف میں لا کر بٹھانا، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو رمضان نے آ کر کے سبق دیا کہ غریبوں پر اپنا مال خرچ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، اتنے بڑے اللہ والے اور اتنے بڑے محدث، ان کے کلاس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے آپ کو معلوم کیا؟ ہماری جو جتنی یونیورسٹیز ہیں کلاس کی اسٹرینتھ کتنی ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 500 ہے کہ نہیں؟ اور بڑی سمجھ لیجئے 1000۔ آکسفورڈ یونیورسٹی وہ کہاں کی ہے کہتے 5000 مان لیجئے ایک کلاس میں، ایک کلاس میں 5000 آدمیوں کا مجمع ہے۔ لیکن آج سے 1200 سال پہلے کے یہ ٹیچر ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک، ان کے کلاس میں بیٹھنے والے اسٹوڈنٹس کی تعداد 40,000 ہے۔ کریکٹ تمہیں سنی سو، نیند میں کہاں سنے نہیں، 400 نہ میں لو، کریکٹ تمہیں سنی سو، کتنے ہزار ہے؟ 40,000 اسٹوڈنٹس ان کے کلاس میں بیٹھتے تھے۔ مائک سسٹم اس زمانے میں نہیں تھا۔ کیسا ہوتا تھا کلاس؟ ادھر سے حضرت سبق پڑھاتے، ایک 10 صف کے بعد ایک آدمی ہوتا، وہ سبق سنتا، آگے وہ بولتا، جیسے بڑے بڑے اجتماعات میں نماز کے وقت میں مکبر ہوتا ہے، امام صاحب اللہ اکبر بولتے ہیں تو وہ 10 صف کے بعد ایک آدمی ہوتا ہے، وہ اللہ اکبر بولتا ہے، پھر 10 صف پر ایک آدمی ہوتا ہے، وہ اللہ اکبر بولتا ہے، اور آدمی رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس میں 40,000 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے اور ان سب کو سبق پڑھایا جاتا۔ اتنے بڑے اللہ والے ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حج کو تشریف لے گئے اور مسجد حرام میں حج سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ مسجد حرام میں آرام فرما رہے ہیں، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔
کس کی زیارت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. کتنی بڑی شرف کی بات ہے. حضور خواب میں آ جائیں، بہت بڑی دولت ہے. ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے کیا؟ دعا کرے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرت نے خواب میں دیکھا. حضرت نے خواب میں کیا دیکھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن مبارک، تیرا سفر، حج کا سفر مکمل ہو گیا. اب تو یہاں سے جا عراق، بغداد جا. بغداد میں ایک آدمی ہے بہرام اس کا نام ہے، اس کو جا کر کے خوشخبری سنا کہ کل قیامت میں جنت میں اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک دم دھڑام سے خواب سے بیدار ہوئے. کیا عجیب و غریب خواب ہے. اور حدیث میں حضور نے کیا فرمایا ہے؟ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. جس آدمی نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان خواب میں بھی میری شکل کو اختیار نہیں کر سکتا. ہر شکل کو وہ بنا کر کے آ سکتا خواب میں، لیکن حضور کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. تو جس نے بھی خواب میں مجھے دیکھا، حضور کی کیا شکل و صورت ہے حدیث میں لکھی ہوئی ہے. حضور کی آنکھیں کیسی، چہرہ کیسا، کبھی اس پر بھی بیان ہوگا انشاءاللہ اگر آپ بلائیں گے تو. نہیں بھائی تمہیں نیکسٹ اگلے سال سے نکو گا تو وہ الگ بات ہے. بہرحال تو حدیث میں حضور کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے، اس حلیے کے مطابق جس نے خواب میں حضور کو دیکھا، حضور ہی کو دیکھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک تو بہت بڑے محدث، وہ پہچان گئے کہ حضور ہی ہے، اور حضور نے جو فرمایا بالکل صحیح ہے. اب فوراً مکہ مکرمہ سے رخت سفر باندھا بغداد کے لیے. مکہ مکرمہ کہاں، بغداد کہاں، کتنے ہزار کلومیٹر کا راستہ. نو فلائٹ، نو میٹرو ٹرین، نو بس، نو کار، گھوڑام پو، اونٹام پو، اتنا لمبا سفر کر کے جانا. اپنے شاگردوں سے کہا چلو بھائی ہم بغداد چلتے ہیں. بغداد پہنچے، اور حضرت تو بڑے اللہ والے تھے، نام ان کا مشہور تھا، سب لوگوں نے سنا ہوا تھا. تو حضرت کا استقبال کیا. مسجد میں حضرت نماز پڑھی. نماز کے بعد حضرت نے اعلان کیا، یہاں کوئی آدمی بہرام نام کا آدمی ہے کیا؟ تو مجمع میں کئی آدمی اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضرت ہے، ہمارے گاؤں میں ایک آدمی کا نام بہرام ہے، بہت بڑا مالدار سیٹ آدمی ہے، لیکن انہیں تو غیر ہے، مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا، آپ کو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی حضرت؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن مبارک اور پریشان ہو گئے. کیا بات ہے، ایک کافر کو رسول اللہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں، کیا میرا خواب غلط تو نہیں ہے؟ پھر سوچا خواب میں حضور نے کیا کیا فرمایا. حضور کی شکل و صورت، ہاں من رآنی فقد رآنی، جس نے مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا ہے. نہیں، خواب بالکل صحیح ہے، کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے. بہرحال جو بھی ہو مجھے جانا ہے اس کے پاس. اور بہرام کی شکل صورت بھی حضور نے خواب میں بتائی. بغداد میں بہرام ہوگا، بوڑھا آدمی ہوگا، اس کی پلکیں بھی جھک گئی ہوں گی، چل پھرنے کے قابل بھی نہیں ہوگا، اس کی عمر وغیرہ حضور نے خواب میں بتائی ہے. حضرت تشریف لے گئے. بغداد والے حضرت کو بہرام کے گھر پہنچا دیا، اندر اجازت لے کر تشریف لے گئے. اس بوڑھے آدمی نے حضرت کو اندر بلایا، کیا بات ہے، کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا نام عبداللہ ہے، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور آپ کو بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا گھر جنت میں ہمارے حضور کے محلے میں ہوگا، حضور کے گھر کے قریب ہوگا. بہرام نے کہا ہاں یہ کیسی بشارت ہے، میں تو غیر مسلم ہوں، میں تمہارے پیغمبر کے ساتھ جنت میں؟
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں بھی اسی کنفیوژن میں ہوں، دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ، اب آپ ہی بتاؤ۔ عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا اے بہرام، اے بڑے میاں، آپ ہی بتاؤ آپ کی زندگی میں آپ کا کیا ہوا کوئی اچھا عمل ہے کیا؟ کوئی بڑا کام تم نے کیا ہے کیا؟ سوچو۔ اس نے سوچا، دماغ لڑایا اور کہا ایک بڑا کام میں نے کیا۔ ہاں وہی بولو، کیا بڑا کام ہے؟ اس نے کہا میرے 4 بچے، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں، میں بڑا مالدار، بڑا سیٹ آدمی، میں نے سوچا اگر میری بچیوں کی شادی کہیں اور ہو جائے گی تو میری ساری دولت آنے والا جوائیں لوٹ لے چل جاتا۔ جوائیں سو بھی ایسے نہ وائل پاڑ میں کون تو ہی اچھے جوائیں سب بھی آئے تو پورا کمپا خالی کر لے چل جاتے، منگنی کے نام پہ، انگوٹھی کے نام پہ، جوڑے کے نام پہ، گھوڑے کے نام پہ، ستواسے کے نام پہ، کیا کیا کے نام پہ، جماگی کے نام پہ، کیا کیا کے نام پہ، پورا گھر میں کہتا ہے پورا سید لے چل جاتے، جہنم کا پورا ایندھن اپنے گھر میں جمع کر لیتے۔ 1 روپیہ بھی نہیں لینا لڑکی والوں کا، 1 روپیہ بھی نہیں لینا، الٹا انہیں دے کو آنا سو مہر الٹا انہیں دے کو نکاح پڑھا لے کو آنا سو۔ ہوتا کیا ہے؟ کہتا دیتی ہمارے بچے کو MBBS پڑھا ہے سو، کروڑ روپیہ خرچہ کرا ہوں، تمہیں کہتا دیتی 25 لاکھ تو دینا کم سے کم۔ پوری زندگی بیچارہ بچی کا باپ اپنا خون پسینہ بنا کر کے جمع کر کے پیسہ تیار کرتا ہے، وہ آ کر ایک دن میں لوٹ کر کے چلا جاتا ہے اور الٹا ستاتا ہے، مارتا، کیا لے لگے کر کو تو تیرے گھر سے، ستاتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ اگر شوہر اچھا ہے تو نڑند ستانے والی کالی چندی بھی لگے نہیں ہے تو کیا لے لگی تمہارے گھر سے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ سب سدھارنا۔ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، مساجد کا نام لیا جا رہا، اذان کا نام لیا جا رہا، برقعے کا نام لیا جا رہا ہے، ان سب کو بولنے کی ہمت کہاں سے آ گئی؟ ہمارے اعمال کمزور ہو گئے، ہمارے اعمال میں دم نہیں رہا، ایمان میں دم نہیں رہا، تو اللہ نے غیروں کو بے روب کر دیا، غیروں کو کھڑا کر دیا، تم چلاؤ ہمارے خلاف، تم ہمارے بندوں کو سیدھا کرو، ڈنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم اگر سدھر جائیں گے، اللہ کا قرآن میں اوپن چیلنج ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اے میرے بندو تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، بشرطے کہ ان کنتم مؤمنین، تم کامل ایمان والے بن جاؤ، کامل مسلمان بن جاؤ۔ ہم سب کیسے مسلمان؟ خالی مسجد میں ہے سو تخدید مسلمان، مسجد سے باہر چلے گئے تو انہیں مسلمان کی غیر کی سمجھ میں چاہتا نہیں، سلام بھی نہیں کرتا۔ بہرحال وہ آخری بات 10-15 منٹ، بہرام جو ہے کہنے لگا میں نے اپنی زندگی میں بڑا کام کیا ہے، 2 بیٹی ہے 2 بیٹے ہیں، میں نے کیا کیا، میرا مال باہر نہ جائے، میں نے اپنے ان 2 بیٹیوں کی شادی اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے بڑے میاں یہ تو بڑا پاپ تم نے کیا، یہ تو بڑا پاپ ہے، یہ کوئی کمال کا کام ہے کیا؟ ہمارے اسلام میں تو یہ بالکل ناجائز ہے، بلکہ تمہارے دھرم میں بھی ناجائز ہی ہوگا، حرام کام ہے بالکل۔ کوئی اچھا کام کیا ہو تو بتاؤ، سوچو، تبھی تو تم کو بشارت ملی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا اور کہا ہاں ایک یہ بات یاد آئی۔ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا جب میرے بچوں کی شادی تھی تو میں نے پورے بغداد کی دعوت کی تھی، نو ریسٹرکشنز، نو ریلیجن، کوئی بھی آ جائے میرے گھر میں دعوت کھا کر کے جائے۔ میں نے دعوت کر رکھی تھی، کیا مسلمان، کیا عیسائی، کیا یہودی، کیا مجوسی، سب آؤ میرے گھر سے کھانا کھا کر کے جاؤ۔ اور 1 دن کی دعوت نہیں تھی، 1 ہفتے کی دعوت تھی۔
شادی کی دعوت، بڑا شہر ہے نا بغداد، پورے شہر والوں کو کھلانا کا تو معمولی بات کیا، کچھ ایک محلہ آیا آج کھا کے گیا، دوسرا محلہ آیا آج کھا کے گیا، اس طرح ایک ہفتے کی میں نے دعوت کی۔ جب آخری دن ہوا، یہ مین پوائنٹ حضرت سننا، جب آخری دن ہوا میں رات میں سو رہا تھا گھر میں، تو میرے گھر کے دروازے پر کھٹ کھٹ کی آواز آئی، کوئی آ کر میرے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے، اور آواز بھی کنٹینیوسلی نہیں آتی، ایک بار آتی ہے آواز پھر چپ ہو جاتی ہے، پھر آتی ہے پھر چپ ہو جاتی ہے۔ میں جاگ اٹھا اور دروازہ کھولا، ادھر ادھر جھانک کر کے دیکھا تو ایک بیچاری پردہ ڈال کر کے کونے میں کھڑی ہوئی ہے، عورت۔ میں نے پوچھا بہن کون ہے، کہاں سے آئی، کیا بات، اتنی رات میں 12-1 بج رہے؟ تو اس نے کہا اے بہرام میرے بارے میں کیا پوچھتے ہو، میں بھوکی ہوں اور میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں، سنا ہے کہ تیرے گھر میں دعوت ہے، تھوڑا کھانا دے دے۔ بہرام نے کہا اے بہن تم بڑی عجیب و غریب عورت ہو، 1 ہفتے سے میرے گھر میں دعوت چل رہی ہے، 1 ہفتے سے دعوت چل رہی ہے، تم صبح میں آ جاتی، دوپہر میں آتی، عصر کے وقت میں آتی، مغرب میں آتی، لاسٹ شفٹ میں آ جاتی، یہ کیا رات میں 12-1 بجے آ رہی ہو، پہلے دن بھی نہیں آئی، دوسرے دن بھی نہیں آئی، آخری دن میں آئی ہو، اور وہ بھی جب کہ میں سو رہا ہوں، پروگرام پورا ختم ہو گیا، ایسے وقت میں تم آئی ہو۔ تو وہ بوڑھی عورت روتے روتے کہنے لگی اے بہرام کھانا دینا ہو تو دینا، ورنہ سوالات مت کرنا، میں تو ایک مسلمان عورت ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ میں ایک مسلمان پردے دار عورت ہوں، زندگی میں کبھی کسی کے گھر مانگنے نہیں گئی، میرے گھر میں بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، بلبلا رہے ہیں، اور تمہاری دعوت کا شہرا ہے، تمہاری دعوت کا شور ہے پورے شہر میں، میرے بچوں تک بھی اس کی بات پہنچی، بچے بلبلا رہے ہیں، پریشان ہیں، بھوکے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ تم سے کچھ کھانا مانگ لوں، میں مسلمان ہوں، پردے دار خاتون ہوں، کبھی زندگی میں کسی کے پاس نہیں آئی، اس لیے میں دن میں نہیں آ سکی، رات میں چھپ کے آئی ہوں، اے بہرام دینا ہو تو دے دے، ورنہ میں خالی ہاتھی چلی جاؤں۔ آج ہماری عورتیں لینا لگا لے منگ لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ برقع پہن کر ہاتھا میں پھیلا لے کر پورے محلے گھومتی پھرتی ہیں، ہمارے جیسے امام صاحب کو پریشان کرتی، بھائی کہاں، ہمارے گھر کے پاس آتی، بچہ بلاتا، ابا چاچا کون کی 2 بیکاں آئے ہیں، بیکاں تو کون کی آجو بازو والے بول رہے ہیں، دیکھت کیا منکھانے والے، حضرت ظہر میں ذرا ہمارا اعلان کرو، کیا کہ انہوں آفس رہا، ان کو اعلان کر کو چندہ وصول کر کو دینا، پورے ڈپلیکیٹ نقلی، غیر مسلم بھی ہمارے مسلمان خواتین سے پریشان، برقع پہن کر کے مانگنے جاتی ہیں، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، دنیا والوں کے سامنے مانگنے پر لگا دیا۔ اگر یہی خاتون پردہ دار بن جائیں، یہی عورتیں، اور گھر میں رہ کر نماز پڑھیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں، چاشت کی نماز پڑھیں، مغرب کے بعد میں سورہ واقعہ پڑھیں، 40 دن تک لگاتار عمل کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ زندگی بدل دے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین 10 سال کے سفروں میں جاتے، اپنی بچیوں کو بولتے سورہ واقعہ پڑھا کرو، کبھی زندگی میں فاقہ نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے، شوہر کی کمائی میں برکت ڈال دیتا۔ تو وہ جو پردہ دار خاتون تھی، اس نے کہا اے بہرام میں ایک مسلمان ہوں، کبھی کسی کے پاس مانگنے نہیں گئی، بچے رو رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، مجبور ہو کر وہ بھی رات کے وقت میں پردے میں آئی ہوئی ہوں، اگر کچھ دینا ہو تو دے دے، واپس چلی جاؤں گی، سوال مت کر۔ تو بہرام بولتا ہے نہیں بہن میں تمہیں منع نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف یہ بول رہا تھا کہ دن میں آتی تو اچھا ہوتا، اتنی رات میں آنے کی کیا ضرورت تھی، چلو ابھی رکو میں لاتا ہوں۔ وہ اندر گیا، حیران پریشان بہرام بولتا ہے عبداللہ ابن مبارک سے
کہ اے عبداللہ میں اندر گیا، پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہو گیا، گھر میں جتنا کھانا تھا اور پیسہ تھا، کپڑا تھا، کھجور تھا، جو ملا سب لپیٹ لیا۔ کوئی نوکر چاکر تھے اپنے جگہ آرام کر رہے تھے، ان کو جگانے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ ڈر ہوا مجھے کہ میرے شہر میں ایک گھر ایسا ہے جس میں بچے بھوکے پیاسے ہیں، میری مال و دولت کا کیا کرنا، میرے محلے میں ایسے بچے ہیں۔ میرے دل میں خوف آیا تو میں نے کیا کیا، جتنا ہو سکا سمیٹا، اور وہ اتنا وزن تھا کہ میں اٹھا بھی نہیں پاتا تھا۔ میں نے بہن سے کہا کہ بہن اس کو اٹھا میرے سر پہ رکھ، مجھ سے بڑا پاپ ہو گیا، خود تیرے گھر کھانا پہنچانا تھا شادی کا، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، غلطی دھلے گئی کیسے، اس کو میرے سر کے اوپر میں اٹھا کر کے لاؤں گا۔ اے عبداللہ میں نے اس بیچاری کے لیے کھانا جتنا بھی سمیٹا، پیسہ جتنا بھی سمیٹا، سب میں نے سر پہ رکھا اور لے کر کے اس غریب بیچاری کے گھر گیا۔ گھر بھی بالکل سیدھا سادہ جھوپڑا۔ جا کر دہلیز پر پہنچا اور دروازہ اس بہن نے کھولا تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، انتظار میں ہے کہ ماں گئی ہوئی ہے، کچھ آئے گا وہاں سے، کچھ امید لے کر کے بچے بیٹھے ہوئے۔ جب بچوں نے دیکھا کہ اتنا سارا کھانا آیا، زندگی میں پہلی بار اتنا کھانا دیکھ رہے ہیں، تو ان بچوں کی زبان سے کوئی دعا نکلی، ان بچوں کی زبان سے کوئی دعا نکلی، اور انہوں نے شاید یہی کہا جو تم مجھے بول رہے ہو۔ اے عبداللہ جو تم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میرا مکان جنت میں ہوگا، اسی طرح کی کوئی دعا ان بچوں نے اس وقت کی۔ تو ان غریب بچوں نے میرے لیے دعا کی ہے کہ اے اللہ اس بندے نے ہمارے پیٹ بھرنے کا سامان لایا ہے، ہمارے بھوک مٹھانے کا سامان لایا ہے، اے اللہ اس کا مکان ہمارے پیغمبر کے مکان کے قریب بنا دے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صدقہ نبینا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا ہے خواب میں کہ تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہمارے پیغمبر کے ٹھکانے کے برابر ہوگا۔ ان بچوں کی دعا تم کو لگ گئی، میرا خواب بالکل صحیح ہے۔ اچھا میری ذمہ داری تھی، حضور نے مجھے فرمایا تھا تم کو خواب سنانا ہے، اے بہرام خواب میں نے سنا دیا ہے اور بشارت تم کو دے دی ہے، اب میں اجازت چاہتا ہوں، میں واپس چلتا ہوں۔ تو بہرام نے ہاتھ پکڑ لیا، بہرام نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اے عبداللہ میں جنت میں ایسے ہی کیسے چلا جاؤں گا، چل کلمہ پڑھا مجھے مسلمان بنا، کلمہ پڑھا مسلمان بنا، تبھی تو میں جنت میں جاؤں گا۔ اپنی اولاد کو بھی بلایا، بیٹوں کو، ان کو بھی مسلمان بنایا، جو غلط شادی ہوئی اس کو ختم کرایا، اور سرمایہ دار ہے نا، مالدار ہے نا، پورا خاندان اس کا مسلمان ہو گیا۔ تمہارا دین کتنا سچا ہے، 1000 کلومیٹر دور سے تم صرف مجھے خواب بتانے کے لیے آئے ہو، اور وہ خواب بھی اتنا سچا، راز کی بات تھی، وہ رات کے اندھیرے کی بات تھی، کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ تمہارے نبی بالکل سچے ہیں، تمہارا دین بالکل سچا ہے، یہ کہہ کر کے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو دیکھیے غریب کو کھانا کھلانے کا کتنا بڑا فائدہ۔ تو رمضان نے آ کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ سحری افطاری میں جس طرح تم اپنا مال غریبوں پر خرچ کرتے ہو اور صدقہ خیرات کے ذریعے تم خرچ کرتے ہو، اسی طرح پورے سال خرچ کرو۔ اپنے محلے میں ہی تم کو غربا مل جائیں گے، کہاں ہی حضرت آج کل غریب آ رہے، تلاش کرو، کوئی آپ کے گھر نہیں آتا، آپ کو خود جانا پڑے گا، محلے کا جائزہ لو، خود آپ کے رشتہ داروں میں کتنے غریب مل جائیں گے، خود آپ کے محلے میں کتنے غریب مل جائیں گے۔ اور بھی بہت سارے سبق رمضان نے دیے ہیں۔ ابھی میں بھی تھک چکا، آپ بھی تھک چکے، صبح میں بھی ہمیں اٹھنا ہے، سحری کرنا، اور اگلے دن آفس وغیرہ کا کام بھی ہوگا۔ بہرحال جو بھی ہو، اب تک جتنی بات ہم نے سنی ہے، اللہ پاک ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان سے جو جو سبق ہمیں ملے ہیں، ان سبق کو ہمیں یاد رکھنے کی اور پوری زندگی اس سبق کو اپناتے ہوئے
زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں، حضرت آپ دعا کریں۔